خوش آمدید پاسٹ ٹو پریزنٹ کی پراسرار دنیا میں، جہاں بھولی ہوئی تحریریں دوبارہ سانس لیتی ہیں، الفاظ میں دانش کی چمک ہے اور خاموشی ایک راز چھپائے استاد کی آواز بن جاتی ہے۔ ہر ورق ایک گمشدہ سرگوشی ہے، ہر نوٹ ایک پردہ کھولتا راز جو آپ کے اندر ایک پرسکون طوفان جگا دے گا۔ اگر آپ معنی، روشنی اور سچ کی تلاش میں ہیں تو تیار رہیے۔ ہر ویڈیو ایک نیا سوال، ایک نیا سفر اور ایک نئی دریافت لے کر آئے گا، لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کتاب صنعتی انقلاب کی اصل بنیاد، اس کے محرکات، سماجی و معاشی پس منظر اور تبدیلی کے اصل اسباب کی تحقیقی وضاحت پیش کرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو، جو کہ حصہ اول ہے، اس میں ہم دو ابواب پر بات کریں گے۔ پہلا باب ہے نقطہ آغاز، یعنی دی سٹارٹنگ پوائنٹ، اور دوسرا باب ہے آبادیاتی انقلاب، یعنی دی ڈیموگرافک ریولوشن۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جب ہم صنعتی انقلاب کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً فیکٹریاں آتی ہیں، دھواں اگلتی چمنیاں، بڑے بڑے شہر۔ لیکن اس سب سے پہلے انگلستان کیسا تھا؟ مطلب اس بڑی تبدیلی سے پہلے وہاں کی معاشی اور سماجی تصویر کیا تھی؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دنیا کو دیکھنا ہوگا جسے اس نے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، 1688 کے گریگوری کنگ کے اعداد و شمار۔ اچھا، تو یہ اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ معاشرہ بنیادی طور پر ایک زرعی معاشرہ تھا۔ 1750 تک بھی، یعنی انقلاب کے بالکل آغاز پر، آپ یوں سمجھیں کہ 60 سے 70% خاندانوں کا روزگار براہ راست کھیتی باڑی سے جڑا تھا۔ یعنی زیادہ تر لوگ کسان تھے؟ جی بالکل، اور معاشی ترقی کی رفتار بہت سست تھی، تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ ایک نسل کو اپنی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی تھی۔ یعنی زندگی کی رفتار بہت سست تھی اور نسل در نسل ایک ہی طرح کا کام چلتا آ رہا تھا۔ اچھا، اس معاشرے کی سماجی بناوٹ کیسی تھی؟ کون لوگ تھے اس میں؟ کنگ کی ٹیبل ایک بہت واضح طبقاتی نظام دکھاتی ہے۔ سب سے اوپر تو امراء اور جاگیردار تھے، پھر تاجر، دکاندار اور کسان آتے تھے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے، وہ آبادی کا نچلا حصہ ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کنگ کے مطابق مزدور، چھوٹے کاشتکار اور غریب، یہ سب ملا کر آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ بنتے تھے۔ اور کنگ نے ان کے بارے میں ایک بڑی چونکا دینے والی بات لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ یہ طبقہ سلطنت کی دولت کو کم کر رہا تھا۔ ایک منٹ، دولت کو کم کر رہا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ لوگ محنت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، تو وہ دولت کم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کنگ کا نقطہ نظر خالصتاً معاشی تھا۔ اس کے مطابق ان لوگوں کے سالانہ اخراجات ان کی آمدنی سے زیادہ تھے، تو جو کمی ہوتی تھی اسے خیرات، چرچ یا مقامی کمیونٹی کو پورا کرنا پڑتا تھا۔ او اچھا، تو یعنی آدھی سے زیادہ آبادی ایسی تھی جو معیشت پر ایک طرح کا بوجھ سمجھی جاتی تھی؟ بالکل، آج کے دور میں یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے، لیکن کیا یہ صرف انگلستان کا حال تھا؟ اگر اس کا موازنہ کریں مثلاً فرانس سے، جو اس وقت ایک بڑی طاقت تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انگلستان میں غربت ضرور تھی، لیکن جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ مشہور مصنف آرتھر ینگ نے 1780 کی دہائی میں فرانس کا تفصیلی دورہ کیا۔ جی، انہوں نے لکھا کہ فرانسیسی مزدور طبقہ انگریز مزدوروں کے مقابلے میں 76% کم آسودہ حال ہے۔ خوراک، لباس، رہائش، ہر اعتبار سے ان کی حالت بدتر تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے تمام مسائل کے باوجود انگلستان نسبتاً ایک خوشحال ملک تھا۔ جی بالکل۔ یہ بات مجھے تھوڑا الجھا رہی ہے۔ اگر سب کچھ اتنا مستحکم تھا، فرانس سے بہتر، معیشت سست سہی پر مستحکم، تو پھر اتنی بڑی تبدیلی کی، ایک انقلاب کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ یہ کیسے ہوا؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس پر مورخین آج تک بحث کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب آخر شروع کب ہوا۔ اس کی کوئی ایک تاریخ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس پر کیا مختلف نظریات ہیں؟ اس پر آپ سمجھیں مورخین کے 3 بڑے کیمپ ہیں۔ ایک کیمپ، جیسے آرنلڈ ٹوینبی، وہ ایک مخصوص تاریخ کو ایک طرح کا بگ بینگ مانتے ہیں۔ انہوں نے 1760 کو وہ لمحہ قرار دیا جب سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔
یہ تو کلاسیکی نظریہ ہے۔ جی ہاں، یہ کلاسک کی نظریہ ہے۔ پھر دوسرا کیمپ ہے جیسے پروفیسر نف، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی اچانک دھماکہ نہیں تھا، بلکہ ایک طویل ارتقاء تھا، ایک سست عمل جو 16ویں صدی کے وسط میں شروع ہوا۔ یعنی وہ تاریخ کے تسلسل پر زور دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا کیمپ شماریاتی مورخین کا ہے، جیسے ڈبلیو روسٹو، جو ٹیک آف کے نظریے کی بات کرتے ہیں۔ ٹیک آف؟ جیسے ہوائی جہاز کا ٹیک آف؟ جی بالکل اسی طرح، جیسے جہاز رن وے پر دوڑتا ہے اور پھر ایک خاص رفتار پر پہنچ کر اچانک ہوا میں بلند ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک 1783 سے 1802 کا دور وہی ٹیک آف کا لمحہ تھا، جب معیشت نے ناقابل واپسی ترقی کی پرواز بھری۔ اور انہوں نے یہ نتیجہ کیسے نکالا؟ انہوں نے یہ نتیجہ بین الاقوامی تجارت کے اعداد و شمار کو دیکھ کر نکالا، جن میں 1780 کی دہائی میں اچانک زبردست تیزی آئی۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی مورخین 16ویں صدی سے لے کر 1780 کی دہائی تک تقریباً 200 سال کے عرصے پر متفق نہیں ہو پا رہے۔ جی ہاں، اور اس سے یہی لگتا ہے کہ انقلاب کا لفظ ہی شاید تھوڑا گمراہ کن ہے۔ یہ کوئی ایک دھماکہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت سست رفتار سے جلنے والی آگ تھی جو آہستہ آہستہ بھڑکتی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اگر انقلاب کی کوئی ایک تاریخ طے نہیں ہے تو شاید ہمیں اس کی وجوہات پر نظر ڈالنی چاہیے، اور ان میں سے ایک بہت بڑی تبدیلی تو لوگوں کی تعداد میں تھی، یعنی آبادیاتی انقلاب۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس پوری کہانی کا ایک انتہائی ڈرامائی حصہ ہے۔ 18ویں صدی کے وسط تک، یعنی تقریباً 1740 تک، انگلستان اور ویلز کی آبادی تقریباً 60 لاکھ کے آس پاس مستحکم تھی۔ یعنی اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا تھا؟ بالکل نہیں، صدیوں سے یہ ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ کبھی وبا آتی تو آبادی کم ہو جاتی، کبھی اچھے سال آتے تو تھوڑی بڑھ جاتی۔ لیکن 1740 کی دہائی کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ آبادی نے مسلسل اور تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس اچانک اضافے کی وجہ کیا تھی؟ کیا لوگ زیادہ بچے پیدا کر رہے تھے یا پھر لوگوں نے مرنا کم کر دیا تھا؟ اس پر بھی دو بڑے نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ کہتا ہے کہ شرح اموات میں کمی آئی، یعنی کم لوگ مر رہے تھے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قحط، جنگیں اور سب سے بڑھ کر وبائی امراض کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ جب یہ رکاوٹیں ہٹیں تو آبادی کو بڑھنے کا موقع مل گیا۔ لیکن ایک منٹ، اس پر بھی تو کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں نا؟ مطلب طبی مورخین کہتے ہیں کہ اس دور میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ شرح اموات میں اتنی بڑی کمی لا سکے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس پر کئی تنازعات ہیں۔ طبی ترقی کا اثر بہت محدود تھا، اور کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ 18ویں صدی کے آخر میں تو حقیقی اجرتیں گر رہی تھیں۔ تو اگر معیار زندگی گر رہا تھا تو شرح اموات کیسے کم ہو سکتی ہے؟ یہ تو الٹا لگتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر دوسرا نظریہ سامنے آتا ہے جو کہتا ہے کہ اصل وجہ شرح پیدائش میں اضافہ تھا، یعنی زیادہ بچے پیدا ہو رہے تھے۔ لیکن گرتی ہوئی اجرتوں کے دور میں شرح پیدائش کیسے بڑھ سکتی ہے؟ یہ تو اور بھی عجیب ہے۔ یہی اس بحث کی پیچیدگی ہے، لیکن اس کی ایک ممکنہ وضاحت 1730 سے 1760 کے درمیانی عرصے میں ملتی ہے۔ یہ مسلسل اچھی فصلوں کا دور تھا۔ اچھا، تو اچھی فصلوں سے کیا ہوا؟ جب فصلیں اچھی ہوتی تھیں تو اناج سستا ہو جاتا تھا، اور سستے اناج کا مطلب تھا کہ غریب سے غریب آدمی بھی پیٹ بھر کر کھا سکتا تھا۔ اس عارضی خوشحالی نے شاید لوگوں کو صحت مند رکھا، بیماریوں کے خلاف ان کی قوت مدافعت بڑھائی اور انہیں خاندان شروع کرنے کا حوصلہ دیا۔ تو یہ وہ چنگاری تھی جس نے آبادی میں اضافے کا عمل شروع کیا۔ جی، ایسا ممکن ہے۔ تو آخر میں ان سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ آبادی اور معاشی پیداوار کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ کیا معیشت اس بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ اٹھانے کے قابل تھی؟ یہاں اعداد و شمار ہمیں ایک حیران انگیز کہانی سناتے ہیں۔ آبادی میں اضافے کی شرح مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ 1741 سے 51 کے درمیان یہ تقریباً 3.5% فی دہائی تھی۔ 1780 کی دہائی تک یہ 10% فی دہائی تک پہنچ گئی، اور 19ویں صدی کے شروع میں یہ 16% کی ناقابل یقین چوٹی پر پہنچ گئی۔ 16%؟ یہ تو واقعی ایک آبادی کا دھماکہ ہے۔ کیا قومی پیداوار بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی تھی؟ ورنہ تو اس کا نتیجہ بڑے پیمانے پر بھوک اور غربت کی شکل میں نکلنا چاہیے تھا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے اہم اور انقلابی نقطہ ہے۔ جی ہاں، قومی پیداوار بھی بڑھ رہی تھی،
اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ آبادی سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑھ رہی تھی۔ اچھا؟ مثال کے طور پر 1780 کی دہائی میں جب آبادی تقریباً 1% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی تھی تو قومی پیداوار تقریباً 1.8% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجموعی دولت آبادی سے زیادہ تیزی سے پیدا ہو رہی تھی۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فی کس آمدنی یعنی ہر شخص کے حصے میں آنے والی دولت بڑھنے لگی۔ یہ انسانی تاریخ میں ایک بالکل نیا واقعہ تھا۔ نیا واقعہ کیسے؟ اس سے پہلے ہزاروں سال سے انسانیت ایک معاشی جال میں پھنسی ہوئی تھی جسے مالتھسین جال یعنی مالتھوزین ٹریپ کہتے ہیں۔ یہ مالتھوزین جال کیا ہے؟ ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ یہ ایک ایسا معاشی پنجرہ ہے جس میں انسانیت ہمیشہ سے قید تھی۔ اصول یہ تھا کہ جب بھی آپ زیادہ خوراک پیدا کرتے ہیں یا تھوڑے خوشحال ہوتے ہیں تو آبادی بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ بڑھی ہوئی آبادی ساری اضافی خوراک اور وسائل کھا جاتی ہے اور معاشرہ واپس غربت کی اسی سطح پر آ جاتا ہے۔ ترقی ہمیشہ آبادی کی وجہ سے بے اثر ہو جاتی تھی۔ اوہ، تو یہ ایک نا ختم ہونے والا چکر تھا۔ جی، لیکن 18ویں صدی کے آخر میں تاریخ میں پہلی بار انگلستان اس پنجرے کو توڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ آبادی اور خوشحالی دونوں ایک ساتھ پائیدار طریقے سے بڑھ رہے تھے۔ یہی صنعتی انقلاب کی اصل بنیاد تھی۔ تو ہم نے صنعتی انقلاب کے نقطۂ آغاز، اس سے پہلے کے ٹھہرے ہوئے لیکن نسبتاً خوشحال معاشرے، اس کے وقت پر ہونے والی دلچسپ بحث اور اس کے ساتھ ہونے والے آبادیاتی دھماکے کا جائزہ لیا، اور یہ بھی سمجھا کہ کیسے انگلستان تاریخ میں پہلی بار مالتھس کے معاشی پنجرے کو توڑنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن یہ بڑھتی ہوئی آبادی اور نئی صنعتیں بھوکے پیٹ تو نہیں چل سکتی تھیں، انہیں خوراک کی ضرورت تھی۔ بالکل، اور یہ ہمیں اگلے سب سے اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اس پورے عمل میں زراعت کا کیا کردار تھا؟ اتنے سارے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے خوراک کہاں سے آئی؟ کیا زرعی انقلاب نے صنعتی انقلاب کی راہ ہموار کی یا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے؟ تو اگلی گفتگو یعنی حصہ دوم میں ہم اسی کڑی کو جوڑیں گے اور زرعی انقلاب کے ساتھ ساتھ تجارتی انقلاب پر بھی بات کریں گے تاکہ اس عظیم تبدیلی کی تصویر آج ہم اپنے سلسلے کے دوسرے حصے میں ہیں۔ پچھلی بار ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کی ابتدائی شرائط پر بات کی تھی۔ آج ہم دو ایسے انقلابات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ چیپٹر 3 یعنی زرعی انقلاب اور چیپٹر 4 تجارتی انقلاب۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، ایک طاقتور چکر کی طرح۔ اچھا۔ کھیتوں سے پیدا ہونے والی دولت اور خوراک شہروں اور فیکٹریوں کو طاقت دے رہی تھیں، اور تجارت سے آنے والا پیسہ واپس کھیتوں اور نئی ٹیکنالوجی میں لگ رہا تھا۔ بالکل، تو چلیں اسی چکر کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں زرعی انقلاب سے۔ جی، جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ کیا یہ صرف نئی مشینیں تھیں؟ نہیں، مشینیں تو اس کا ایک حصہ تھیں، لیکن کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ بنیادی طور پر 3 بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ 3 تبدیلیاں کون سی؟ ایک، کھیتی باڑی کے بالکل نئے اور مؤثر طریقے۔ دوسرا، جسے انکلوژر کہتے ہیں، یعنی زمینوں کی ملکیت کا پورا نظام بدل جانا۔ اوہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم تھا، وہ تھی کسان کی سوچ میں تبدیلی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ان نئے طریقوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا چیز مختلف ہو رہی تھی؟ 2 چیزیں بہت اہم تھیں۔ ایک تو نئی فصلیں متعارف ہوئیں، جیسے شلجم اور سہ شاخہ یعنی کلوور۔ شلجم اور کلوور؟ جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ فصلیں نہ صرف سردیوں میں جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرتی تھیں، بلکہ یہ زمین میں نائٹروجن واپس ڈال کر اس کی زرخیزی کو قدرتی طور پر بحال کرتی تھیں۔ یعنی اب زمین کو ایک فصل کے بعد خالی چھوڑنے کی ضرورت نہیں رہی؟ بالکل، اسی سے نارفوک 4 کور سسٹم نکلا۔ یہ فصلوں کا ایک ایسا چکر تھا جس میں پہلے گندم، پھر شلجم، پھر جو اور آخر میں سہ شاخہ بویا جاتا تھا۔ اس سے زمین ہر سال استعمال میں رہتی تھی اور اس کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ نئی مشینری بھی آ رہی تھی۔ جی تھرو ٹل کے سیڈ ڈرل جیسی ایجادات آئیں جس سے بیج ضائع نہیں ہوتے تھے، اور رتھرم جیسا ہل آیا جس نے کھیت جوتنا آسان اور تیز بنا دیا۔
اور صرف فصلوں میں ہی نہیں، مویشیوں کی افزائش میں بھی جدت آ رہی تھی، جیسا کہ رابرٹ بیکویل کا کام۔ جی ہاں، بیکویل نے سائنسی بنیادوں پر افزائش نسل کا کام شروع کیا۔ اس سے بھیڑوں اور گایوں کی نسلیں بہتر ہوئیں اور گوشت اور اون کی پیداوار میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔ لیکن یہ سب تبدیلیاں کیا پورے ملک میں ایک ساتھ ہوئیں؟ نہیں، یہی تو اہم نقطہ ہے۔ یہ تمام جدتیں راتوں رات پورے ملک میں نہیں پھیل گئیں۔ یہ ایک سست اور بدتدریج عمل تھا جو مختلف علاقوں میں مختلف رفتار سے ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے دوسرے پہلو پر آتے ہیں، انکلوژن۔ یہ لفظ سننے میں بڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے سماجی اثرات بہت گہرے ہوں گے۔ بالکل۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ زمین کی ملکیت کا پورا نظام بدل رہا تھا؟ جی، صدیوں سے برطانیہ میں اوپن فیلڈ سسٹم رائج تھا، جہاں گاؤں کی زمینیں مشترکہ ہوتی تھیں اور کسانوں کے پاس بکھری ہوئی پٹیاں ہوتی تھیں۔ اچھا۔ انکلوژر کا مطلب تھا ان کھلے کھیتوں کے گرد باڑ لگا کر انہیں بڑے ذاتی کھیتوں میں تبدیل کر دینا، اور 1760 کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے اس عمل میں بہت تیزی آئی۔ کتنی تیزی؟ کیا ہمارے پاس اس کے کچھ اعداد و شمار ہیں؟ اعداد و شمار حیران کن ہے۔ 1760 سے پہلے اس کام کے لیے تقریباً 130 پارلیمنٹری ایکٹ منظور ہوئے، لیکن صرف اگلے 55 سالوں میں، یعنی 1760 سے 1815 کے درمیان 1800 سے زیادہ ایسے ایکٹ پاس کیے گئے۔ 1800! ذرا تصور کریں کہ پورے ملک کا نقشہ بدل رہا تھا۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ایک طرف تو یہ بہت مؤثر لگتا ہے کہ بڑے کھیت بن گئے جہاں نئی ٹیکنالوجی استعمال ہو سکتی تھی، صحیح۔ لیکن دوسری طرف یہ سننے میں ایسا بھی لگتا ہے کہ امیر زمینداروں نے مشترکہ زمینوں پر قبضہ کر لیا اور غریب کسانوں کو بے دخل کر دیا۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ یہ تو بہت ظالمانہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ اور متنازع عمل تھا۔ اس کے مثبت پہلو یہ تھے کہ بڑے زمیندار اب تجربات کر سکتے تھے اور پیداوار بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کر سکتے تھے۔ لیکن اس کی قیمت کس نے چکائی؟ اس کا انسانی پہلو بہت تاریک تھا۔ چھوٹے کسانوں پر قانونی کارروائی اور باڑ لگانے کا خرچہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اکثر اپنی زمین بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ اور ان کا کیا بنا جو بے زمین تھے، جنہیں کوٹیجرز کہا جاتا تھا اور جن کا گزارا انہی مشترکہ چراگاہوں پر ہوتا تھا؟ ان پر سب سے زیادہ اثر پڑا۔ ان سے وہ زمین چھن گئی جہاں وہ اپنی ایک گائے یا کچھ مرغیاں پال سکتے تھے یا جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دیہی غریبوں کی خوراک سے گوشت جیسی چیزیں تقریباً غائب ہو گئیں۔ عورتوں اور زمینداروں نے شکار کے انتہائی سخت قوانین نافذ کیے، جنہیں سیویج گیم لاز کہا جاتا تھا، اور اپنی زمینوں کی حفاظت کے لیے خطرناک پھندے تک لگائے۔ تو کیا انکلوژر کی وجہ سے لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں کی فیکٹریوں میں کام کرنے پر مجبور ہوئے؟ کیا یہ وہی کہانی ہے جو ہم عام طور پر سنتے ہیں؟ یہاں ایک اہم وضاحت ضروری ہے۔ عام تاثر یہی ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ چھوٹے زمینداروں کی تعداد میں سب سے بڑی کمی انکلوژر کے عروج کے دوران نہیں آئی۔ اچھا، تو پھر کب آئی؟ یہ کمی نیپولین کی جنگوں کے بعد آئی، جب زرعی اجناس کی قیمتیں اچانک گر گئیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انکلوژر کے دور میں زراعت میں کام کرنے والوں کی مجموعی تعداد کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی رہی۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، مطلب زیادہ منظم کاشتکاری کے لیے زیادہ مزدوروں کی ضرورت پڑی۔ بالکل، تو یہ فوری ہجرت کا سبب نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تیسرے پہلو پر، یعنی سوچ کی تبدیلی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک نفسیاتی تبدیلی تھی۔ کسان اب صرف اپنے خاندان کی کفالت کے لیے نہیں سوچ رہا تھا، بلکہ وہ بازار کے لیے پیدا کر رہا تھا۔ اس کی سوچ ایک تاجر جیسی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود کفیل کسان پیسے خرچ کرنے والے میں تبدیل ہو گیا۔ کسان کی کفایت شاری کی جگہ تجارتی کفایت شاری نے لے لی۔ واہ، یعنی پورا دیہی ذہن کمرشل ہو رہا تھا۔ جی، اور ایک اور مورخ ڈاکٹر تھرسک نے لنکن شائر کے بارے میں لکھا کہ انکلوژر اور اس سے ہونے والی بہتری نے پہلی بار عام کسان کے اندر امنگیں پیدا کی۔ امنگیں؟ مطلب لوگ اب صرف زندہ رہنے کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنی زندگی بہتر بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ تو اگر ہم ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کریں، نئی ٹیکنالوجی، انکلوژر اور کمرشل سوچ، تو یہ سب مل کر انڈسٹریل ریولوشن کو کیسے طاقت دے رہا تھا؟ بنیادی طور پر زراعت ایک انجن کا کام کر رہی تھی۔ اول وہ بڑھتی ہوئی آبادی، خاص طور پر شہروں میں بسنے والوں کو خوراک فراہم کر رہی تھی۔ صحیح۔
خوراک کی فراہمی۔ دوم، کسانوں کی بڑھی ہوئی آمدنی نے برٹش فیکٹریوں میں بننے والی چیزوں کے لیے ایک بہت بڑی مقامی مارکیٹ پیدا کی۔ یعنی ڈیمانڈ پیدا کی۔ جی۔ اور سیم، صنعتی ترقی کے لیے درکار سرمایہ کا ایک بڑا حصہ خاص طور پر لینڈ ٹیکس کے ذریعے زراعت سے ہی آ رہا تھا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر صنعت کی عمارت کھڑی ہوئی۔ زبردست۔ تو زراعت نے ایک اضافی خوراک، اضافی سرمایہ اور اضافی افرادی قوت پیدا کی۔ بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب اضافی توانائی کہاں جا رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے اس کا جواب سمندروں اور جہازوں پر ملے گا، جو ہمیں سیدھا تجارتی انقلاب کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ تمام اضافی پیداوار اور سرمایہ کہیں تو جانا تھا، اور برطانیہ کے پاس اس کے لیے بہترین وسائل موجود تھے۔ کیا وسائل تھے؟ اس کے پاس ہنرمند ملاح تھے، ایک ایسا تاجر طبقہ تھا جو خطرہ مول لینے سے نہیں ڈرتا تھا، لندن کی صورت میں ایک منظم مالیاتی مرکز تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی حکومت تھی جو تاجروں کے مفادات کا تحفظ کرتی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 18ویں صدی میں تجارت کے انداز میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ تجارت کا مرکز یورپ سے ہٹ کر پوری دنیا میں پھیل رہا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی جغرافیائی تبدیلی تھی۔ اعداد و شمار دیکھیں، 1750 میں برطانیہ کی کل برآمدات کا 77% حصہ یورپ کو جاتا تھا۔ 77%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن 50 سال سے بھی کم عرصے میں 1797 تک یہ حصہ کم ہو کر صرف 30% رہ گیا۔ صرف 30%؟ تو باقی 70% کہاں جا رہا تھا؟ وہ شمالی امریکہ اور دیگر نو آبادیاتی منڈیوں میں جا رہا تھا۔ شمالی امریکہ کا حصہ اسی عرصے میں 11% سے بڑھ کر 32% ہو گیا۔ یعنی امریکہ برطانیہ کے لیے یورپ سے بھی بڑا بازار بن گیا تھا۔ جی، یہ عالمی تجارت کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو برطانیہ اپنی نو آبادیات سے چینی اور تمباکو جیسی چیزیں منگواتا تھا اور پھر انہیں یورپ کو بیچ دیتا تھا۔ جی، اسی کو ری ایکسپورٹ ٹریڈ کہتے ہیں۔ لیکن نو آبادیات براہ راست فرانس یا ہالینڈ کو سامان کیوں نہیں بیچ سکتی تھیں؟ برطانیہ کا بیچ میں کیا کردار تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ برطانیہ صرف ایک درمیانی آدمی نہیں تھا، وہ پورے نظام کا مرکز تھا۔ اس نے جہاز رانی، انشورنس اور فنانس پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی۔ اچھا۔ نو آبادیات قانونی طور پر صرف برطانوی جہازوں کے ذریعے ہی تجارت کر سکتی تھیں۔ اس ری ایکسپورٹ تجارت کا فائدہ صرف منافع نہیں تھا، بلکہ اس نے برطانیہ کو عالمی تجارت کے انفراسٹرکچر کنٹرول کرنے کی طاقت دی۔ اور نو آبادیات کو اس سے کیا ملتا تھا؟ اس نے نو آبادیات کو وہ پیسے بھی دیے جس سے وہ برطانیہ کا بنا ہوا سامان خرید سکیں۔ تو یہ ایک اور چکر تھا۔ نو آبادیات سے خام مال آتا ہے، برطانیہ اسے پروسیس کر کے یا دوبارہ بیچ کر منافع کماتا ہے، اور پھر اسی منافع اور خام مال سے فیکٹریوں میں تیار شدہ مال بنا کر واپس نو آبادیات کو بیچ دیتا ہے۔ بالکل، اور اس نظام کی پختگی کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ اب تجارت بڑی چارٹرڈ کمپنیوں کے ہاتھ میں نہیں تھی، بلکہ ہزاروں انفرادی تاجر یہ کام کر رہے تھے، جو ایک زیادہ لچکدار اور متحرک نظام کی علامت تھی۔ جب ہم ان تجارتی اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو ایک اصطلاح بار بار آتی ہے، آفیشل ویلیوز۔ یہ سن کر لگتا ہے کہ یہ قیمتیں اصلی نہیں تھیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سمجھنا تھوڑا پیچیدہ ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ آفیشل ویلیوز دراصل 17ویں صدی کے آخر میں طے کی گئی مستقل قیمتیں تھیں۔ مستقل قیمتیں؟ جی، اس کے بعد جب بھی کوئی سامان درآمد یا برآمد ہوتا، اس کی مقدار کو انہی پرانی قیمتوں پر ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ ایک منٹ، تو یہ تو گمراہ کن ہوا نا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ آج کے حساب سے یہ گمراہ کن لگتا ہے، لیکن اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ یوں سمجھیں کہ وہ تجارت کو ڈالر یا پاؤنڈ میں نہیں بلکہ یونٹس میں ناپ رہے تھے۔ اچھا۔ اون کے ایک گٹھے کی قیمت 1690 میں جو طے ہو گئی وہ ہمیشہ وہی رہی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس سے مہنگائی کا اثر ختم ہو جاتا تھا اور آپ تجارت کے اصل حجم یعنی والیوم میں اضافے کو دیکھ سکتے تھے۔ اوہ، اب سمجھ آیا۔ جب وہ کہتے تھے کہ تجارت 50% بڑھی تو ان کا مطلب ہوتا تھا کہ بھیجے گئے سامان کی مقدار 50% بڑھی، نہ کہ اس کی مالی قیمت۔ صحیح۔ یہ افراط زر کو نظر انداز کر کے حقیقی ترقی کو ناپنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو ان تمام تجارتی سرگرمیوں کا، اس عالمی پھیلاؤ کا انڈسٹریل ریولوشن پر حتمی اثر کیا پڑا؟ اگر ہم اس کا خلاصہ کریں
تو یہ ایک فیڈ بیک لوپ تھا، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا۔ تجارت نے فیکٹریوں کو چلانے کے لیے دو سب سے اہم چیزیں فراہم کیں۔ کون سے دو چیزیں؟ ایک منڈی یعنی ڈیمانڈ۔ امریکہ اور انڈیا میں برطانوی کپڑے کی مانگ نہ ہوتی تو تیز ترین مشینیں بنانے کی اتنی شدید ضرورت کیوں پیش آتی؟ بالکل۔ اور دوسرا ایندھن یعنی خام مال۔ برطانیہ خود کپاس نہیں اگا سکتا تھا۔ یہ تجارت ہی تھی جو لاکھوں ٹن کپاس امریکہ اور انڈیا سے لا کر فیکٹریوں تک پہنچا رہی تھی۔ تو تجارت نے ہی منڈی پیدا کی اور تجارت نے ہی اس منڈی کو پورا کرنے کا سامان فراہم کیا۔ جی، اس کے علاوہ تجارت سے حاصل ہونے والے بے پناہ منافع نے فیکٹریوں، نہروں اور کانوں میں سرمایہ کاری کو ممکن بنایا۔ اس نے بینکنگ اور انشورنس جیسے مالیاتی اداروں کو مضبوط کیا، اور اس نے لیورپول، گلاسگو اور لنڈن جیسے بڑے شہروں کو جنم دیا جو صنعت اور تجارت کے اعصابی مراکز بنے۔ تو 18ویں صدی کے آخر تک برطانیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا؟ بالکل، 18ویں صدی کے آخر تک برطانیہ صرف ایک کھیتی باڑی والا ملک نہیں تھا، وہ ایک تجارتی اور مالیاتی سپر پاور بن چکا تھا جو صنعتی اڑان کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ یہاں ایک آخری بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر زرعی اور تجارتی انقلابات کو صنعتی انقلاب سے پہلے ہونے والے واقعات سمجھتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عمل تھے۔ زراعت سے آنے والا پیسہ تجارت کو بڑھا رہا تھا، اور تجارت سے آنے والا پیسہ زراعت اور صنعت کو جدید بنا رہا تھا۔ تو یہ ایک دوسرے کو طاقت دے رہے تھے؟ جی، تو سوچنے کا سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر بھی صنعتی انقلاب ممکن تھا؟ شاید نہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے جو اس پوری تصویر کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نیا تجارتی اور زرعی نظام ملک کے اندر کیسے جڑا، یعنی ٹرانسپورٹ کے انقلاب پر بات کریں گے، اور پھر کپاس کی صنعت کی کہانی میں غوطہ لگائیں گے جو انڈسٹریل ریولوشن کا فلس ڈین کی کتاب دی فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن پر ہماری بات چیت کی تیسری قسط ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے زراعت اور تجارت پر بات کی تھی، جس نے ایک طرح سے صنعتی انقلاب کے لیے سٹیج تیار کیا۔ بالکل۔ آج ہم ان دو بڑے کھلاڑیوں پر بات کریں گے جنہوں نے اصل میں اس سٹیج پر آ کر پورے کھیل کا نقشہ ہی بدل دیا، یعنی نقل و حمل کا انقلاب اور کپاس کی صنعت۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بالکل نامکمل تھے۔ آپ دنیا کی بہترین مشین ایجاد کر لیں، لیکن اگر اس تک خام مال پہنچانے کا راستہ نہ ہو اور پھر تیار مال مارکیٹ تک نہ جا سکے تو وہ مشین ایک مہنگا کھلونا بن کر رہ جائے گی۔ یہ دونوں کہانیاں یہ ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تو آئیے پہلے ان راستوں کی کہانی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ 18ویں صدی کے وسط میں برطانیہ کی سڑکیں بہت ہی بری حالت میں تھیں۔ جی، ایک مذاق تھیں۔ ایک پرانا قانون تھا کہ ہر علاقے کے لوگ سال میں کچھ دن مفت میں سڑکوں کی مرمت کریں گے۔ جبری مشقت کی طرح؟ ہاں بالکل، اور ظاہر ہے یہ نظام بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ سفر کرنا ایک عذاب تھا۔ اچھا، تو اس کا حل کیسے نکلا؟ اور حل حکومت کی طرف سے نہیں آیا، جو اس دور کی ایک خاص بات ہے۔ یہ نجی شعبے کی طرف سے آیا۔ ٹرن پائک ٹرسٹس نامی کمپنیاں بننا شروع ہوئیں۔ اچھا۔ ان کا ماڈل بہت سادہ تھا۔ وہ پارلیمنٹ سے اجازت لیتیں، سڑک کا ایک حصہ ٹھیک کرتیں، اور بدلے میں وہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی سے ٹول وصول کرتیں۔ بالکل، آج کل کے موٹر وے کی طرح۔ جی بالکل وہی تصور تھا۔ اور یہ آئیڈیا تو جیسے آگ کی طرح پھیل گیا۔ کتاب میں ایک ٹرن پائک جنون کا ذکر ہے۔ جی، 1751 سے 1772 کے دوران صرف 20 سالوں میں تقریباً 400 نئی ٹرسٹ بن گئیں۔ 400! آپ سوچیں ذرا، 1830 تک برطانیہ کی 20,000 میل سے زیادہ اہم سڑکیں ان پرائیویٹ کمپنیوں کے ہاتھ میں تھیں۔ یعنی پورے ملک کا انفراسٹرکچر ہی آؤٹ سورس ہو گیا تھا۔ ایک طرح سے جی، اور اس کا اثر بہت فوری اور گہرا تھا۔ سفر کے اوقات ڈراماٹک طور پر کم ہو گئے۔ جو سفر ہفتوں میں ہوتا تھا وہ اب دنوں میں ہونے لگا۔ بالکل، اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ سامان جلدی پہنچ رہا ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب تھا کہ خیالات، خبریں، ڈاک، کاروباری معاہدے، یہ سب کچھ تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تو برطانیہ ایک مربوط قومی منڈی بن رہا تھا۔ بالکل، سنگل نیشنل مارکیٹ، پہلی بار ایسا ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی، لیکن
کیا یہ سڑکیں ہر چیز کے لیے کارآمد تھیں؟ میرا مطلب ہے بھاری سامان کے لیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کوئلہ، لوہا، یہ سب کیسے؟ گھوڑا گاڑیوں پر تو یہ بہت مہنگا پڑتا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ بھاری سامان اور خاص طور پر کوئلہ، جو اس انقلاب کا ایندھن تھا۔ جی، اس کے لیے سڑکیں اب بھی بہت مہنگی اور غیر مؤثر تھیں۔ یہاں پر برطانیہ کی جغرافیہ نے اس کی مدد کی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایک جزیرہ ہے، کوئی بھی جگہ سمندر سے 70 میل سے زیادہ دور نہیں ہے، اور پانی کا راستہ تو ہمیشہ سے سستا ترین رہا ہے۔ ہاں، ایڈم سمتھ کا وہ مشہور موازنہ ہے نا؟ جی، کیا خوب موازنہ تھا کہ جتنا سامان 6 یا 8 آدمی ایک بحری جہاز پر لاد سکتے ہیں، اسے سڑک پر لے جانے کے لیے 100 آدمی اور 400 گھوڑے چاہیے۔ تو پھر حل پانی میں ہی تھا، لیکن دریا تو ہر جگہ نہیں جاتے۔ خاص طور پر وہاں جہاں کوئلے کی کانیں تھیں یا نئے صنعتی شہر بن رہے تھے۔ تو پھر؟ تو یہیں سے انسان نے قدرت کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یعنی اگر دریا وہاں نہیں جاتے جہاں ہمیں ضرورت ہے، تو ہم خود دریا بنا لیں گے۔ نہریں، کینالز۔ جی، یہ نہروں کے دور کا آغاز تھا، اور ان کی تعمیر کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تھی کوئلے کی بڑھتی ہوئی طلب۔ شہروں کو گھر گرم رکھنے کے لیے، صنعتوں کے لیے۔ بالکل، لوہاروں کو، بیکریوں کو، سب کو کوئلہ چاہیے تھا۔ لکڑی تو مہنگی اور نایاب ہو چکی تھی، کوئلہ ناگزیر تھا۔ اس کی سب سے مشہور مثال وہ ڈیوک آف برج واٹر کی نہر والی ہے۔ جی، وہ تو ایک کلاسک کہانی ہے۔ ڈیوک کی کوئلے کی کانیں تھیں اور اسے اپنا کوئلہ مانچسٹر پہنچانا تھا، جو ایک نیا ٹیکسٹائل مرکز بن رہا تھا۔ سڑک کا خرچ بہت زیادہ تھا، تو اس نے 1761 میں ایک نہر بنوائی جو سیدھا کان سے شہر تک جاتی تھی۔ اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ تو حیران کن تھا۔ بالکل، مانچسٹر میں کوئلے کی قیمت آدھی رہ گئی۔ آدھی؟ جی، آدھی۔ اس ایک کامیابی نے پورے ملک میں ایک، آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک جنون شروع کر دیا، کینال مینیا جیسے کہتے ہیں۔ بالکل، وہی کینال مینیا۔ ہر کوئی نہریں بنانا چاہتا تھا، ہر کوئی اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس میں سرمایہ کاری کا پیمانہ سب سے زیادہ حیران کرتا ہے۔ کتاب کے مطابق 1790 تک نہروں پر 2 سے 3 ملین پاؤنڈ خرچ ہو چکے تھے، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اور پھر 1790 کی دہائی میں تو جیسے پیسوں کی بارش ہو گئی۔ پارلیمنٹ نے مزید 10 ملین پاؤنڈ کے منصوبوں کی منظوری دی۔ اس نے تو سرمایہ کاروں کی ایک نئی نسل پیدا کر دی ہوگی، کینال شیئر ہولڈر۔ جی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں ریلوے میں سرمایہ کاری کا راستہ ہموار کیا۔ اچھا، یہاں ایک بہت دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے جس کا ذکر کتاب میں۔ جی، کہ نہریں بنانے میں تو بے تحاشا سرمایہ لگتا تھا۔ یہ بہت کیپٹل انٹینسو منصوبے تھے۔ لیکن ان کا اصل معاشی فائدہ سرمایہ بچانا تھا، یعنی کیپٹل سیونگ۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی۔ جو چیز بنانے میں اتنا پیسہ لگے، وہ پیسہ بچا کیسے سکتی ہے؟ دیکھیں، ایسے کہ انہوں نے کمپنیوں کو بڑے بڑے گودام رکھنے کی ضرورت سے آزاد کر دیا۔ اچھا۔ آپ سوچیں، اگر آپ ایک فیکٹری کی مالک ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں سڑکیں بند ہو جائیں گی اور کوئلہ نہیں ملے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ میں گرمیوں میں ہی سردیوں کا سارا کوئلہ خرید کر ذخیرہ کر لوں گی۔ بالکل، اب آپ کا بہت سارا پیسہ اس کوئلے کے ڈھیر میں مہینوں کے لیے پھنس گیا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ایک نہر ہے جو آپ کو گارنٹی دیتی ہے کہ کوئلہ کسی بھی موسم میں 1 دن کے نوٹس پر آپ کی فیکٹری تک پہنچ جائے گا، تو میں مہینوں کا ذخیرہ کیوں کروں گی؟ واہ! تو وہ سارا پیسہ جو پہلے کوئلے میں پھنسا ہوتا تھا، اب آزاد ہو گیا۔ اب آپ اسے نئی مشین لگانے یا زیادہ مزدور رکھنے پر خرچ کر سکتی ہیں۔ یہ اصل گیم چینجر تھا۔ یعنی اصل انقلاب صرف نہریں کھودنا نہیں تھا، بلکہ اس سرمایے کو آزاد کرنا تھا جو گوداموں میں بند پڑا تھا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ تو یہ سڑکیں اور نہریں معیشت کی نسوں کی طرح تھیں، لیکن ان نسوں میں خون کی طرح دوڑ کیا رہا تھا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی بھوک اتنی تھی کہ اس پورے نظام کی ضرورت پڑی؟ یہاں سے کہانی کپاس کی صنعت کی طرف مڑتی ہے، جس سے صنعتی انقلاب کا قائد شعبہ یا پہلا محرک کہا جاتا ہے۔ جی، ایک مورخ نے تو یہاں تک کہا کہ انگلستان کی صنعتی تاریخ کو تقریباً ایک ہی صنعت کی تاریخ میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کپاس ہی کیوں؟ برطانیہ میں تو اون کی صنعت صدیوں سے موجود تھی، بہت بڑی اور منظم۔ پھر یہ ایک نئی چیز کیسے سب پر بازی لے گئی؟ اس کی کئی دلچسپ وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ کپاس ایک نئی صنعت تھی۔ اچھا۔ اس پر اون کی صنعت کی طرح صدیوں پرانے قانون، روایات اور کاریگروں کی گلڈز کا بوجھ نہیں تھا۔
یہ ایک صاف سلیٹ کی طرح تھی، جہاں نئے طریقے آزمانا آسان تھا۔ بالکل۔ دوسری بات، اس کا خام مال یعنی روئی درآمد کی جاتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کی سپلائی لامحدود طور پر بڑھائی جا سکتی تھی۔ جبکہ اون تو بھیڑوں کی تعداد پر منحصر تھی۔ جی، اور تیسرا، اس نے برطانیہ کی پہلے سے موجود ٹیکسٹائل کی مہارت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس کے لیے مارکیٹ بھی پہلے سے تیار تھی۔ کتاب میں ذکر ہے کہ ہندوستانی ململ اور کیلیکو یورپ میں بے حد مقبول تھے۔ فیشن کی علامت تھیں۔ تو جب برطانیہ نے خود اچھی کوالٹی کا سوتی کپڑا بنانا شروع کیا تو اسے بیچنے کے لیے خریدار ڈھونڈنے نہیں پڑے۔ بالکل، وہ پہلے سے موجود تھے۔ اور پھر ٹیکنالوجی نے قیمتوں کو اتنا گرا دیا کہ یہ لگژری آئٹم سے عام آدمی کی ضرورت بن گیا۔ دھونے میں آسان، ہلکا اور سستا۔ جی، لیکن کپاس کا اصل کمال اس کے ثانوی اثرات میں تھا۔ اس کی بھوک نے ٹرانسپورٹ کو بہتر بنایا، اس کی فیکٹریوں نے شہروں کو جنم دیا، ان فیکٹریوں کی مشینوں کے لیے لوہا اور کوئلہ چاہیے تھا، جس سے ان صنعتوں کو فروغ ملا۔ یہ ایک اکیلی صنعت نہیں تھی، یہ اپنے ساتھ کئی دوسری صنعتوں کو کھینچ رہی تھی۔ جب ہم فیکٹریوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک تصویر آتی ہے کہ بڑی بڑی مشینیں لگیں اور گھروں میں کام کرنے والے کاریگر ایک دم ختم ہو گئے۔ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اصل میں شروع میں اس کا الٹا ہوا تھا۔ اچھا، فیکٹریوں نے سب سے پہلے دھاگا بنانے کے عمل کو مشینی بنایا۔ اس سے اتنا زیادہ دھاگا بننے لگا کہ اسے کپڑے میں بننے والے روایتی جلاہے کم پڑ گئے۔ تو فیکٹریوں نے ہزاروں گھریلو کاریگروں کو کام دینا شروع کر دیا؟ بالکل، فیکٹری نے گھریلو صنعت کو ختم نہیں کیا، بلکہ شروع میں اسے اپنا ایندھن بنا لیا۔ اس نے نئی صنعت کے اخراجات اور خطرات کو پورے معاشرے میں پھیلا دیا۔ یہ تو بہت مؤثر نظام لگتا ہے، اور یہیں پر کتاب ایجاد اور اختراع کے درمیان ایک اہم فرق بیان کرتی ہے۔ جی، انوینشن اور انوویشن، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایجاد کا مطلب ہے کوئی نئی چیز دریافت کرنا، لیکن اختراع کا مطلب ہے اس ایجاد کو لے کر تجارتی پیمانے پر استعمال کرنا، اس سے منافع کمانا۔ تو معاشی تاریخ ایجادات سے نہیں، اختراعات سے بدلتی ہے۔ بالکل، ایک سرمایہ دارانہ نظام میں اختراع کا انعام منافع ہے۔ جو سب سے پہلے ایک نئی مشین استعمال کر کے لاگت کم کرتا ہے، وہ مارکیٹ کی پرانی قیمت پر اپنا مال بیچ کر بھاری منافع کماتا ہے۔ اور یہ منافع دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کی نقل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی، اور کپاس کی صنعت میں اختراع کے لیے ماحول بالکل سازگار تھا۔ خام مال کی سپلائی لچکدار تھی، مزدور بھی وافر تھے، اور ابتدائی مشینیں اتنی مہنگی نہیں تھیں کہ کوئی چھوٹا کاروباری انہیں خرید نہ سکے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منافع بڑھتی ہوئی لاگت کی وجہ سے ختم نہیں ہوا۔ جی، اور اس نے ایک خود کو تقویت دینے والا ترقی کا چکر شروع کر دیا، a self reinforcing growth cycle۔ یعنی کاروباری افراد نے جو بھاری منافع کمایا اسے واپس کاروبار میں ہی لگا دیا۔ بالکل، زیادہ بہتر مشینیں خریدیں، بڑی فیکٹریاں لگائیں۔ اس مسلسل دوبارہ سرمایہ کاری نے پیداوار کو بڑھایا، لاگت کو مزید کم کیا اور ٹیکنالوجی میں مزید بہتری کی راہ ہموار کی۔ اور کپاس کی صنعت نے صرف کپڑا ہی نہیں بنایا، بہت سی دوسری چیزوں میں بھی پہل کی۔ جی، جیسے کاٹن ملز، وہ پہلی عمارتیں تھیں جن میں تعمیراتی ڈھانچے کے لیے لوہے کے فریم استعمال ہوئے، آگ لگنے کا خطرہ کم کرنے کے لیے، اور گیس لائٹنگ بھی سب سے پہلے یہیں استعمال ہوئی، جس سے فیکٹریاں 24 گھنٹے چل سکتی تھی۔ اور یہ بھی کوئی اتفاق نہیں کہ دنیا کی پہلی جدید ریلوے لائن 1830 میں لیورپول اور مانچسٹر کے درمیان بچھائی گئی۔ لیورپول، جہاں امریکہ سے خام روئی آتی تھی، اور مانچسٹر، جو کپاس کی صنعت کا دل تھا۔ یہ ریلوے لائن خاص طور پر اسی صنعت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن کتاب آخر میں ایک متوازن نظریہ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کپاس کے کردار کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کپاس کی صنعت کا اثر گہرا تھا، لیکن شاید اتنا وسیع نہیں تھا جتنا سمجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ صرف چند علاقوں تک محدود تھی؟ جی، جیسے لینکیشائر، چونکہ خام مال درآمد ہوتا تھا، اس نے برطانوی زراعت کو براہ راست فائدہ نہیں پہنچایا، اور شروع میں یہ کوئلے کی بھی بہت بڑی صارف نہیں تھی۔ تو اس کے زیادہ تر اثرات بالواسطہ تھے۔ بالکل، شہروں کی ترقی، ایک صنعتی مزدور طبقے کا جنم اور ایک نئی کاروباری سوچ کا فروغ، یہ معیشت کا انجن ضرور تھی، لیکن یہ پوری معیشت نہیں تھی۔
تو اگر آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو دو بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف نقل و حمل کا انقلاب تھا، خاص طور پر نہروں کا نظام، جس نے ملک کو جوڑ کر ایک قومی منڈی بنائی اور صنعتی ضرورتوں کی ترسیل کو ممکن بنایا۔ اور دوسری طرف کپاس کی صنعت تھی، جو ایک نئی اور بے لگام صنعت ہونے کی وجہ سے ٹیکنالوجی، منافع اور دوبارہ سرمایہ کاری کا ایک زبردست چکر چلانے میں کامیاب ہوئی۔ بالکل، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ طلب نکتہ چھوڑتے ہیں۔ جی، کپاس کی صنعت بلا شبہ اس دور کا چمکتا ستارہ تھی، لیکن اس کی پوری عمارت ٹرانسپورٹ کے انقلاب کی فراہم کردہ بنیادوں پر کھڑی تھی۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی معاشی تبدیلی میں کیا چمکتی ہوئی نئی ٹیکنالوجی زیادہ اہم ہوتی ہے، یا وہ بنیادی ڈھانچہ جو بظاہر کم دلچسپ مگر اس ٹیکنالوجی کو ممکن بناتا ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا آج بھی ہمیں یہ نمونہ نظر آتا ہے؟ بالکل۔ کیا آج کے دور کی کپاس کی صنعت جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس زیادہ اہم ہے، یا وہ نہریں جیسے 5G نیٹ ورکس اور فائبر آپٹکس جن کے بغیر AI کام ہی نہیں کر سکتا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے اور لوہے کی صنعت اور 19ویں صدی میں اختراع کے نئے ذرائع۔ یہ صنعتی انقلاب پر ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ ہے، اور آج ہم دو بہت ہی دلچسپ ابواب کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ایک تو ہے 7واں باب لوہے کی صنعت، اور پھر 8واں باب یعنی یہ جدت ترازی، یہ انوویشن آئی کہاں سے۔ پچھلی بار ہم نے کپاس کی صنعت پر بات کی تھی، جو اگر یاد ہو تو درآمد شدہ خام مال پر چلتی تھی۔ آج ہم دوسرا ستون کو دیکھیں گے، یعنی لوہے کی صنعت، جو پوری طرح مقامی وسائل پر کھڑی تھی۔ جی، تو اس کی کہانی کپاس سے الگ کیسے تھی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، وہ کون سی چنگاری تھی جس نے پورے معاشرے میں جدت کی آگ لگا دی؟ آئیے اس کا کھوج لگاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں لوہے کی صنعت سے۔ ذرائع کے مطابق اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ شروع سے ہی ایک کیپٹلسٹ بزنس کی طرح چل رہی تھی۔ بالکل۔ یہاں انقلاب ڈھانچے کا نہیں تھا، کیونکہ بڑی فیکٹریاں یا ورکس تو پہلے سے موجود تھے۔ اصل انقلاب ٹیکنالوجی میں آیا۔ بالکل ٹھیک کہا، اور یہ تکنیکی انقلاب ایک بہت ہی خاص چیلنج سے نمٹنے کے لیے تھا۔ اچھا، یہاں اصل مسئلہ مزدوری بچانا نہیں تھا جیسا کپاس کی صنعت میں تھا، صحیح۔ بلکہ وسائل کی کمی کو پورا کرنا تھا۔ کون سے وسائل؟ برطانیہ کے جنگلات وہ تیزی سے ختم ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے لکڑی اور اس سے بننے والا چارکول وہ بہت نایاب اور مہنگا ہوتا جا رہا تھا۔ اوہ، دوسری طرف کوئلہ زمین میں بھرا پڑا تھا، تو ساری جدت کا مقصد یہ تھا کہ مہنگے چارکول کی جگہ سستے کوئلے کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اچھا، تو اس کی پہلی کوشش تو کافی پہلے ہو گئی تھی، غالباً 1709 میں۔ جی، ابراہیم ڈاربی نے کی۔ انہوں نے کوک سے یعنی کوئلے کی ایک صاف شکل سے لوہا پگھلانے کا کامیاب تجربہ کیا۔ لیکن ایک سوال ہے یہاں، جی، اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی پرانی تھی تو اسے عام ہونے میں 50 سال کیوں لگ گئے؟ بہت زبردست سوال ہے، اور یہی نقطہ ہمیں جدت ترازی کی اصل حقیقت بتاتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جدت صرف کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا نہیں ہے، اچھا، بلکہ اس کا معاشی طور پر فائنینشلی فائدہ مند ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح۔ تو 1750 کی دہائی تک چارکول اتنا بھی مہنگا نہیں ہوا تھا کہ کوک کا استعمال ایک واضح فائدے کا سودا لگے۔ لیکن پھر دو چیزیں ایک ساتھ ہوئیں۔ ایک تو چارکول کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی، اور دوسرا کوک کو بھٹی میں استعمال کرنے کی ٹیکنیک اتنی بہتر ہو گئی کہ اس سے کم کوئلے میں زیادہ لوہا بننے لگا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ملیں تب جا کر یہ ٹیکنالوجی کام کی لگی۔ بالکل، تب اس کا استعمال معاشی طور پر سمجھ میں آنے لگا۔ ایک منٹ، تو یہ ٹیکنالوجی 50 سال تک ایک طرح سے بیکار پڑی رہی؟ جی، کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو آج کل کے سٹارٹ اپس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل، یہی بات ہے کہ صرف ایک اچھا آئیڈیا کافی نہیں جب تک مارکیٹ اور معیشت اس کے لیے تیار نہ ہو۔ اور پھر جب مارکیٹ تیار ہوئی تو 1775 کے بعد واٹ کے سٹیم انجن نے آ کر اس صنعت کی تقدیر ہی بدل دی۔ اچھا، تو سٹیم انجن صرف ٹرینوں کے لیے نہیں تھا، اس نے تو یہاں بھٹیوں میں آگ اور ہتھوڑوں میں جان ڈال دی۔ یہ ایک مکمل گیم چینجر تھا۔ کیسے؟ اس سے بھی بڑھ کر سٹیم انجن نے بھٹیوں میں ہوا بھرنے، جسے بلوئنگ کہتے ہیں، اور لوہے کو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے کوٹنے یعنی فورجنگ کے لیے وہ مستقل اور بے پناہ طاقت فراہم کی جو پہلے ممکن ہی نہیں تھی۔ اچھا،
پہلے یہ کیسے ہوتا تھا؟ پہلے یہ کام پانی سے چلنے والے پہیوں سے ہوتا تھا، جو کمزور بھی تھے اور دریا میں پانی کم یا زیادہ ہونے پر رک بھی جاتے تھے۔ تو سٹیم انجن نے اس انحصار کو ختم کر دیا۔ بالکل، نتیجہ یہ نکلا کہ 1760 میں جہاں صرف 14 کوک بھٹیاں تھیں، وہیں 1790 تک ان کی تعداد بڑھ کر 86 ہو گئی۔ یعنی صنعت جو پہلے لکڑی کے لیے جنگلوں کے پیچھے بھاگتی تھی، اب کوئلے کے میدانوں میں مستقل طور پر آباد ہو گئی۔ جی بالکل۔ تو اب ان کے پاس پگھلا ہوا لوہا یعنی پگ آئرن تو بہت زیادہ مقدار میں بننے لگا، لیکن کیا اسے استعمال کے قابل بنانا بھی اتنا ہی آسان تھا؟ نہیں، وہ اگلی رکاوٹ تھی۔ یا یہاں کوئی نئی بوٹل نیک کھڑی ہو گئی؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ پگھلے ہوئے لوہے کو قابل استعمال لوہے میں بدلنے کا عمل اگلی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ کیوں؟ وہ بہت سست تھا، مہنگا تھا، اور اس کے لیے بھی چارکول اور باہر سے منگوائے گئے لوہے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اس رکاوٹ کو کیسے توڑا گیا؟ اسی رکاوٹ کو 1780 کی دہائی میں ہینری کوٹ کی ایجاد پڈلنگ اور رولنگ نے توڑا۔ یہ پڈلنگ اینڈ رولنگ کیا بلا تھی؟ سننے میں تو بڑا عجیب سا نام لگتا ہے۔ ہاں جی، اسے یوں سمجھیں کہ پڈلنگ ایک طرح سے لوہے کو دھونے یا اس میں سے کچرا نچوڑنے کا عمل تھا، جس سے وہ خالص ہو جاتا تھا۔ اچھا۔ اور رولنگ کا عمل ایسا تھا جیسے آٹے کی بڑی سی روٹی کو بیل کر ایک جیسی موٹائی کی شیٹس میں تبدیل کر دیا جائے۔ اوہ، تو اس سے معیاری سلاخیں اور چادریں بنانا ممکن ہوا؟ پہلی بار ممکن ہوا۔ اس ایک ایجاد نے صنعت کو مہنگے درآمدی لوہے سے آزاد کر دیا اور میکینیکل انجینئرنگ کی پوری نئی دنیا کے دروازے کھول دیے۔ بالکل۔ اور جدت کا یہ سفر یہاں بھی نہیں رکا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1828 میں جیمز نیلسن کے ہاٹ بلاسٹ کے طریقے نے تو کمال ہی کر دیا۔ یہ ایک اور شاندار مثال ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی سوچ ایک بڑا انقلاب لا سکتی ہے۔ نیلسن نے صرف اتنا سوچا کہ اگر بھٹی میں ٹھنڈی ہوا کے بجائے گرم ہوا پھینکی جائے تو کیا ہوگا؟ اور نتیجہ حیران کن تھا۔ ایندھن کا خرچ ایک دم کم ہو گیا اور پیداوار کئی گنا بڑھ گئی۔ صرف اس ایک تبدیلی سے؟ جی، اس ایک تبدیلی نے نہ صرف بڑی اور بہتر بھٹیاں بنانا ممکن کیا، بلکہ اسکاٹ لینڈ جیسے علاقے کو، جہاں کا کوئلہ اور خام لوہا اچھا نہیں مانا جاتا تھا، بالکل اسی علاقے کو دنیا میں سب سے کم لاگت پر لوہا پیدا کرنے والا خطہ بنا دیا۔ کتنا فرق پڑا اس سے پیداوار میں؟ بہت زیادہ۔ برطانیہ کا عالمی پیداوار میں حصہ 1800 میں 19% تھا، جو 1840 تک بڑھ کر 52% ہو گیا۔ زبردست۔ تو یہ سارا لوہا جا کہاں رہا تھا؟ اس کی مانگ کہاں سے آ رہی تھی؟ شروع میں تو یہ جنگیں ایک بڑا محرک تھیں۔ بحریہ کو توپیں چاہیے تھیں، فوج کو ہتھیار۔ لیکن یہ تو ہمیشہ نہیں رہ سکتی نا؟ صحیح۔ اصل دھماکہ تب ہوا جب یہ لوہا عام زندگی میں استعمال ہونا شروع ہوا۔ عمارتوں کے ڈھانچے، پل، پانی اور گیس کے پائپ، مشینیں، ہر چیز میں لوہا لگ رہا تھا۔ ہر چیز میں۔ اور پھر 1830 کی دہائی میں ریلوے کا آغاز ہوا۔ اوہ، ریلوے؟ جی، ریلوے تو جیسے لوہے کی بھوکی تھی۔ اسے پٹریوں، انجنوں اور پلوں کے لیے بے تحاشا لوہا چاہیے تھا۔ اس نے تو جیسے اس صنعت کو پر لگا دیے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ٹیکنالوجی کی کہانی، کوئلہ، بھاپ، نئی مشینیں۔ لیکن یہ سب تو اوزار تھے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ان اوزاروں کو استعمال کرنے والا ذہن کہاں سے آیا؟ یعنی ایک پورا معاشرہ اچانک نئی چیزیں ایجاد کرنے کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ جی، ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل انقلاب لوہے میں نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ میں آیا تھا۔ یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ مورخین اس پر متفق تو نہیں کہ یہ سب کب شروع ہوا، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ کسی ایک دن یا ایک دہائی کا کام نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کئی عوامل تھے، جن میں سے 3 سب سے اہم ہیں۔ پہلا تو بڑا مزیدار ہے کہ کاروباری طبقے کی سوچ میں تبدیلی آئی۔ جی، 18ویں صدی کے وسط تک جدت طرازی ایک فیشن بن چکی تھی۔ جیسا کہ ڈاکٹر جانسن نے طنزاً کہا تھا، یہ دور تو جدت کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف فیشن نہیں تھا، اس کے پیچھے ٹھوس معاشی حقیقتیں تھیں۔ جیسے کہ زراعت میں انکلوجر موومنٹ نے ایسے امیر کسان پیدا کیے جو منافع کے لیے نئے تجربات کرنے کو تیار تھے۔ اچھا۔ تجارت میں انشورنس اور جوائنٹ سٹاک کمپنیوں نے بڑے منصوبوں کے خطرات کو کم کر دیا۔ لیکن سب سے بڑی تبدیلی مرچنٹ کیپٹلسٹ سے انڈسٹریل کیپٹلسٹ کی طرف منتقلی تھی۔ ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ دیکھیں، مرچنٹ کیپٹلسٹ وہ تاجر تھا جو کاریگروں کو ان کے گھروں پر کام دیتا تھا، خام مال پہنچاتا اور تیار مال اٹھا لیتا۔ صحیح۔ تو اس کا پیداوار کے طریقے پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔
जबकि इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट ने सबको एक फैक्ट्री की छत के नीचे जमा कर लिया। तो एक तरह से मर्चेंट कैपिटलिस्ट आज के गिग इकोनॉमी मॉडल की तरह था। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। आपने काम आउटसोर्स कर दिया, आपको सिर्फ नतीजे से मतलब है। बिल्कुल, और इसीलिए उसके पास पैदावारी अमल में जिद्दत लाने की कोई खास वजह नहीं थी। जबकि इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट जब उसने सब कुछ एक छत के नीचे जमा किया तो अब हर जाया होने वाला मिनट, हर सुस्त रफ्तार मजदूर, हर बेकार मशीन बराह रास्त उसकी जेब पर असर डाल रही थी। तो इसी कंट्रोल और मुनाफे के बराह रास्त ताल्लुक ने जिद्दत तराजी को भड़काया। जी बिल्कुल। ये तो हुई सोच की तब्दीली। दूसरा अहम अंसर था मार्केट के हालात, यानी मांग की वजह से नई चीजें इजाद करने की जरूरत कैसे पड़ी। इसकी शुरुआत घर से हुई। 1755 से पहले तकरीबन 30 साल तक फसलें बहुत अच्छी होती रहीं। इससे क्या हुआ? इससे अनाज और खाना बहुत सस्ता हो गया। इसका नुकसान जमींदारों को तो हुआ, लेकिन आम मजदूरों और शहरों में रहने वालों की जेब में पैसा बचने लगा। यानी परचेजिंग पावर बढ़ गई। बिल्कुल। जब लोगों को रोटी पर कम खर्च करना पड़ा तो उनके पास कपड़े, बर्तन और दूसरी चीजें खरीदने की गुंजाइश पैदा हुई। तो उसने पहली बार सनती अशिया के लिए एक बड़ी और पायदार मकामी मार्केट बनाई। जी हाँ। लेकिन क्या सिर्फ मकामी मार्केट इतने बड़े सनती इनकलाब को जन्म दे सकती थी? नहीं, ये काफी नहीं था। ये तो लगता है कि अंदरूनी तौर पर मांग एक हद तक ही बढ़ सकती है। क्या असल धक्का बैनुल अक़वामी तिजारत से नहीं आया? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। मकामी मार्केट ने बुनियाद फराहम की, लेकिन असल रफ्तार बैरूनी मंडियों से आई। 18वीं सदी के दूसरे निस्फ में यूरोप और खास तौर पर शुमाली अमेरिका में आबादी भी बढ़ रही थी और लोगों की आमदनी भी। तो इसने बरतानवी मसनूआत के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट खोल दी। बिल्कुल, और बरतानिया ने अपनी मजबूत बहरिया और अपने हरीफों, खासतौर पर फ्रांस जो जंगों में उलझा हुआ था, का भरपूर फायदा उठाया। सही। जब आपको पता हो कि आप जितना माल बनाएंगे वो बिक जाएगा, तो पैदावार बढ़ाने और लागत कम करने के लिए जिद्दत लाने से बड़ा कोई मुहर्रिक नहीं होता। और तीसरा और आखिरी अंसर खुद उन ईजादात की अपनी नोयत थी। जराए उन्हें बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, बॉटल नेक ब्रेकर्स, यानी रुकावटें तोड़ने वाली ईजादात। ये बहुत ही अहम नुक्ता है। इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझें कि आपने एक सुपर हाईवे बना दी है, लेकिन शहर का दाखिली पुल अभी तक पुराना और तंग है। नतीजा? तारीख का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम। बिल्कुल। कपास काटने वाली मशीनों ने धागे का हाईवे तो बना दिया, लेकिन जुलाहे उस तंग पुल पर फंस गए। धागा इतना ज्यादा था कि उसे कपड़े में बिनने वाले कम पड़ गए। जी, और इसी जाम ने फिर पावर लूम यानी मशीनी खड्डी जैसी इजादात को जन्म दिया। अच्छा, तो एक ईजाद दूसरी ईजाद की जरूरत पैदा कर रही थी। बिल्कुल। इसी तरह लोहे की सनत में हेनरी कोट के अमल ने सस्ते और मियारी लोहे की रुकावट को दूर किया, जी, जिसने आगे मशीनों और रेलवे की तामीर का रास्ता खोला। तो हर ईजाद एक मसले को हल करती थी और साथ ही दूसरे शोबे के लिए एक नया चैलेंज या मौका पैदा कर देती थी, जिससे जिद्दत का एक ना रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा। तो खुलासा ये हुआ कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था, कह सकते हैं। एक तरफ मुआशरे की सोच बदल रही थी, एक नया कारोबारी तबका रिस्क लेने को तैयार था। जी। दूसरी तरफ मार्केट पहले मकामी और फिर आलमी मुसलसल फैल रही थी। और तीसरी तरफ अहम इजादात रुकावटें तोड़कर पैदावार को ऐसी सतह पर ले जा रही थीं जिसका पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल। ये तमाम अवामिल एक दूसरे को तकवीयत दे रहे थे, जिसने इस इनकलाबी तब्दीली को मुमकिन बनाया। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने देखा कि किस तरह लोहे की सनत ने सनती इनकलाब का ढांचा फराहम किया, और एक नई कारोबारी और तजर्बाती सोच ने इस ढांचे में जान डाल दी। ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं, बल्कि सोच की तब्दीली की कहानी भी है। जी, और ज़राए, सनतकारों और साइंसदानों के दरमियान करीबी ताल्लुक पर भी रोशनी डालते हैं। यहाँ एक गहरा सवाल पैदा होता है जिस पर गौर किया जा सकता है। वो क्या? क्या ये इनकलाब सिर्फ मुनाफा के पीछे भागने वाले कारीगरों और कारोबारियों का काम था, या इस दौर के साइंसी इल्म ने वर्कशॉप की सतह पर इससे कहीं ज्यादा बराह रास्त और अहम किरदार अदा किया जो हम आमतौर पर समझते हैं? यानी खालिस साइंस और अमली टेक्नोलॉजी के दरमियान का ये रिश्ता माशी तब्दीली को किस तरह शक्ल देता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। और इसी सोच के साथ हम आज की गुफ्तगू खत्म करते हैं। अगले हिस्से यानी पार्ट 5 में हम सनती इनकलाब में मजदूर, सरमाए और बैंकों के किरदार पर तफसील
آج ہم صنعتی انقلاب کے ان 3 پہیوں کا جائزہ لے رہے ہیں جن کے بغیر اس کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی تھی۔ جی مزدور، سرمایہ اور بینک۔ یہ صرف مشینوں کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان کو چلانے والے لوگوں، اس پیسے اور اس پورے مالیاتی نظام کی کہانی ہے جس نے اس سب کو جوڑ کر رکھا۔ بالکل۔ اور آج ہم فائلز ڈین کی کتاب پہلا صنعتی انقلاب کے ابواب 9، 10 اور 11 کو بنیاد بنا کر بات کریں گے۔ جی، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کیسے ان تینوں عناصر نے مل کر برطانیہ کی معیشت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ان فیکٹریوں کو چلانے کے لیے لاکھوں مزدوروں کی ایک پوری فوج اچانک کہاں سے آ گئی؟ عام طور پر تو یہی سنا ہے کہ زمینوں کی گھیرا بندی ہوئی، کسانوں کو نکال دیا گیا اور وہ شہروں میں آ گئے۔ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا تھا؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتی ہیں کہ غلط فہمی ہے۔ اچھا، اصل جو ڈرائیور تھا وہ تھا آبادی میں ایک دھماکہ خیز اضافہ۔ آبادی میں اضافہ؟ جی، 18ویں صدی کے وسط میں اچانک شرح اموات، خاص طور پر بچوں کی شرح اموات بہت تیزی سے گرنے لگی۔ اچھا۔ بہتر خوراک، تھوڑی بہت صفائی، اس کی وجہ سے زیادہ بچے زندہ رہنے لگے۔ تو افرادی قوت میں اتنا بڑا اضافہ ہوا کہ دیہاتوں میں سب کے لیے کام ہی نہیں بچا۔ تو یہ کسانوں کو زبردستی نکالے جانے کی کہانی نہیں بلکہ آبادی کے دباؤ کی کہانی ہے۔ بالکل۔ اور اس وقت بچوں کا معاشرے میں کیا کردار تھا؟ آج تو ہم انہیں ایک معاشی بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن تب بالکل الٹ تھا۔ اس دور میں بچے ایک معاشی اثاثہ تھے، ایک ایسٹ تھے۔ اچھا۔ وہ 5 یا 6 سال کی عمر سے ہی کام شروع کر دیتے تھے، پہلے گھروں میں چلنے والی چھوٹی صنعتوں میں اور پھر فیکٹریوں میں۔ وہ خاندان کی آمد کا ایک اہم حصہ تھے۔ لیکن دیہات کی کھلی فضا میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے فیکٹری کی گھٹن، مشینوں کا شور اور وہ سخت ڈسپلن، اس زندگی میں ڈھلنا تو بہت مشکل ہوا ہوگا۔ کو مزدور مل ہی نہیں رہے تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ انہیں مزدوروں کو راغب کرنے کے لیے فیکٹریوں کے پاس پورے کے پورے گاؤں بسانے پڑے، جہاں گھر تھے، اسکول تھے، دوسری سہولیات تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی مزدور سستے بالکل نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھے۔ انہیں اپنی طرف لانا اور پھر انہیں وہاں روکنا یہ ایک مہنگا کام تھا۔ ایک منٹ، یہ تو پوری کہانی کو الٹ دیتا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ پہلے دن سے ہی سستے اور بے بس مزدوروں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ اگر پہلا مزدور مہنگا تھا تو پھر وہ کیا چیز تھی جس نے سب کچھ بدل دیا؟ وہ لچکدار فوج کیسے بنی جس کا ہم سنتے؟ وہ ٹپنگ پوائنٹ تھا بھاپ کی طاقت، یعنی سٹیم انجن۔ سٹیم انجن؟ جی، جب فیکٹریاں پانی کے طاقت سے آزاد ہو کر کوئلے پر چلنے لگیں تو انہیں دریاؤں کے کناروں سے شہروں میں منتقل کر دیا گیا۔ اور شہروں میں پہلے سے ہی ایک بہت بڑی آبادی موجود تھی۔ ساری طاقت اب ان کے پاس مزدوروں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ اجرتیں کم سے کم رکھ سکتے تھے۔ اچھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیداوار بڑھتی گئی، لیکن مزدوروں کی تنخواہیں نہیں بڑھیں۔ اس سے صنعت کاروں کا منافع وہ آسمان کو چھونے لگا۔ اور وہ اس منافع کو دوبارہ سرمایہ کاری میں لگا کر مزید فیکٹریاں بناتے گئے۔ جی، یہ ایک ایسا چکر تھا جو خود ہی چلتا رہا اور سستی لیبر اس کا بنیادی ایندھن تھی۔ لیکن اس کی ایک بہت بڑی انسانی قیمت بھی تھی۔ اس نے معاشرے کو 2 واضح حصوں میں بانٹ دیا، ایک طرف مٹھی بھر سرمایہ دار اور دوسری طرف کروڑوں مزدور۔ جی۔ اور جب مزدوروں نے منظم ہونے کی کوشش کی، جیسے 1834 میں گرینڈ نیشنل کنسولیڈیٹڈ ٹریڈز یونین بنائی، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں بہت بے دردی سے کچل دیا گیا۔ اس وقت مزدوروں کے پاس کوئی سودے بازی کی طاقت نہیں تھی۔ اگر ایک مزدور کام چھوڑتا تو اس کی جگہ لینے کے لیے 10 اور کھڑے ہوتے تھے۔ بالکل۔ اسی وجہ سے کام کے حالات انتہائی غیر انسانی تھی اور تنخواہیں اتنی کہ بس زندہ رہا جا سکے۔ اچھا، تو اس سستی لیبر سے جو بے تحاشا منافع پیدا ہو رہا تھا وہی اصل کہانی ہے نا؟ کیونکہ لاکھوں مزدوروں کا کیا فائدہ اگر آپ کے پاس ان کے لیے فیکٹریاں بنانے کے پیسے ہی نہ ہوں؟ صحیح۔ یہ سارا پیسہ، یہ شروع کا سرمایہ آخر کہاں سے رہا تھا؟ یہ ایک اور دلچسپ نقطہ ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ صنعتی انقلاب کے لیے شروع سے ہی بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ ہاں۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی دور حیران کن طور پر کم سرمایہ سے شروع ہوا۔ بڑا سرمایہ تو بہت بعد میں آیا۔ تو پھر شروعات کیسے ہوئی؟ پیسہ کہاں سے آیا؟ ابتدائی صنعت کار اپنی بچتوں سے کام شروع کرتے تھے یا دوستوں اور رشتہ داروں سے قرض لیتے تھے۔ لیکن سب سے اہم طریقہ تھا منافع کو واپس کاروبار میں لگانا۔ وہ جو بھی کماتے اسے مزید مشینیں خریدنے اور فیکٹری کو بڑا کرنے میں لگا دیتے۔ یہ ایک سست لیکن مستحکم عمل تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو چھوٹی فیکٹریوں کے لیے ممکن تھا، لیکن جب نہروں اور ریلوے جیسے دیو ہیکل منصوبوں کی باری آئی جن پر لاکھوں پاؤنڈ لگتے تھے، تب تو ایک شخص کی بچت کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہیں سے ایک نئے تصور نے جنم لیا، جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ اچھا، اس کے ذریعے ہزاروں عام لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بچتوں کو ملا کر ایک بڑے منصوبے میں سرمایہ کاری کر سکتے تھے۔ نہروں کی تعمیر نے اس ماڈل کو متعارف کروایا، لیکن ریلوے کے جنون نے تو اسے ایک قومی تحریک بنا دیا۔ تو پہلی بار ملک کے کونے کونے سے پیسہ اکٹھا ہو کر بڑے صنعتی منصوبوں کی طرف بہنے لگا۔ جی بالکل۔ کتاب میں ایک بہت ہی حیران کن بات لکھی ہے کہ نیپولین کے ساتھ جنگوں کے دوران ہونے والی مہنگائی نے بھی صنعتی ترقی کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہنگائی تو معیشت کے لیے بری ہوتی ہے۔ یہ جبری بچت کا ایک پیچیدہ تصور ہے۔ جبری بچت، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جنگ کے دوران حکومت نے بے تحاشا قرضے لیے اور نوٹ چھاپے، جس سے قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مزدوروں کی تنخواہیں اس رفتار سے نہیں بڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اضافی پیسہ مارکیٹ میں آیا وہ سارا کا سارا صنعت کاروں اور تاجروں کے منافع میں چلا گیا۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس مہنگائی سے عام مزدور پس رہا تھا اور اس کی خریدنے کی طاقت کم ہو رہی تھی، جی، وہی مہنگائی دراصل صنعت کاروں کو وہ پیسہ دے رہی تھی جس سے وہ مزید فیکٹریاں بنا رہے تھے؟ بالکل۔ عام آدمی نادانستہ طور پر اپنی کم ہوتی ہوئی آمدنی کے ذریعے صنعتی ترقی کو فنڈ کر رہا تھا۔ یہ تو ایک ایسا نظام ہوا جو اپنے ہی مزدوروں کی قیمت پر خود کو بڑا کر رہا تھا۔ یہ تو بہت تلخ حقیقت ہے۔ یہ ایک غیر ارادی لیکن بہت طاقتور طریقہ تھا جس سے سرمایہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے کو منتقل ہوا۔ تو ہمارے پاس مزدور آ گئے اور سرمایہ بھی اکٹھا ہونے لگا، لیکن ان دونوں کو جوڑنے کے لیے، پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ایک مالیاتی نظام کی ضرورت تھی۔ یہاں بینکوں کا کیا کردار تھا؟ اس دور کا بینکنگ نظام آج کے مقابلے میں بالکل ایک جنگل کی طرح تھا۔ جنگل کی طرح؟ ہاں، ایک طرف لندن میں بینک آف انگلینڈ تھا جو زیادہ تر حکومت کا بینک تھا، اور دوسری طرف پورے ملک میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے کنٹری بینکس پھیلے ہوئے تھے۔ اور یہ کنٹری بینکس کیا تھے؟ کیا یہ آج کے بینکوں جیسے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اکثر مقامی امیر تاجر یا صنعت کار ہی کھول لیتے تھے۔ اچھا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی کرنسی نوٹ چھاپتے تھے۔ رکیے، کیا مطلب وہ اپنے نوٹ خود چھاپتے تھے؟ تو کیا مانچسٹر کا نوٹ برمنگھم میں نہیں چلتا تھا؟ یہ تو بالکل افراتفری لگتی ہے۔ افراتفری ہی تھی۔ اس نظام میں ایک لچک ضرور تھی کہ مقامی صنعتوں کو آسانی سے قرض مل جاتا تھا، لیکن یہ انتہائی غیر مستحکم تھا۔ بہت سے بینکوں کے پاس مناسب سونے کے ذخائر نہیں ہوتے تھے، اور ذرا سا معاشی جھٹکا لگنے پر وہ دیوالیہ ہو جاتے، اور جب کوئی بینک ڈوبتا تو اس کے چھاپے ہوئے سارے نوٹ راتوں رات کاغذ کے ٹکڑے بن جاتے۔ یعنی پورے علاقے کی معیشت تباہ ہو جاتی تھی۔ جی بالکل۔ اسی دوران 1797 میں فرانس کے ساتھ جنگ کے وقت ایک بڑا بحران آیا جب حکومت نے بینک آف انگلینڈ کو سونے کی ادائیگی سے روک دیا۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ اسے پابندی کا دور کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اگرچہ یہ قدم ایک مجبوری میں اٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے معیشت کو ایک غیر معمولی آزادی دے دی۔ کس طرح کی آزادی؟ اب بینک سونے کے ذخائر کی فکر کیے بغیر جتنا چاہیں قرض دے سکتے تھے۔ اچھا، اس سے انہوں نے جنگ کے خرچات بھی پورے کیے اور صنعتی پھیلاؤ کو بھی بے تحاشا فنڈ کیا، لیکن اس کی قیمت، جیسا ہم نے پہلے بات کی، شدید مہنگائی کی صورت میں چکانی پڑی۔ تو اس ساری افراتفری اور غیر مستحکم نظام کو آخرکار قابو میں کیسے لایا گیا؟ ایک مستحکم مالیاتی نظام کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ اس کا حتمی حل 1844 کے بینک چارٹر ایکٹ کی صورت میں آیا۔ اور اس ایکٹ میں کیا خاص تھا؟ یہ جدید مرکزی بینکنگ کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم تھا۔
اس قانون نے آہستہ آہستہ نوٹ چھاپنے کا اختیار تمام چھوٹے بینکوں سے لے کر صرف اور صرف بینک آف انگلینڈ کو دے دیا، اچھا، اور ساتھ ہی کرنسی کی مقدار کو سختی سے بینک کے پاس موجود سونے کے ذخائر سے جوڑ دیا گیا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی بینک اپنی مرضی سے جتنے چاہے نوٹ نہ چھاپ سکے تاکہ مہنگائی قابو میں رہے اور نظام میں استحکام آئے۔ بالکل، اس ایک قانون نے وکٹورین دور کے اس مضبوط اور مستحکم مالیاتی نظام کی بنیاد رکھی جس پر برطانیہ کی عالمی معاشی طاقت کی عمارت کھڑی ہوئی۔ تو اگر ہم پوری تصویر کو دیکھیں، مزدوروں کی ایک نئی فوج، سرمایہ کو جمع کرنے کے نئے طریقے اور ایک ابھرتا ہوا مگر افراتفری کا شکار بینکاری نظام، یہ وہ 3 انجن تھے جو صنعتی انقلاب کی ٹرین کو کھینچ رہے تھے۔ اور یہ سب ایک دوسرے کے بغیر ناممکن تھے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، بہت گہرائی میں جڑے ہوئے تھے۔ مزدوروں کے بغیر فیکٹریاں خالی تھیں، سرمایہ کے بغیر فیکٹریاں بن نہیں سکتی تھیں، اور بینکنگ کے بغیر سرمایہ صحیح جگہ پر پہنچ نہیں سکتا تھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کی جدید معیشتوں میں بھی یہ تینوں عناصر، لیبر، کیپٹل اور فنانس، اسی طرح ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کا توازن بگڑ جائے تو پوری معیشت ہل جاتی ہے۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ان تینوں میں صحیح توازن کیا ہونا چاہیے؟ جی، کیا اس دور میں ان میں سے کسی ایک کے بغیر بھی یہ انقلاب ممکن تھا؟ شاید نہیں۔ اگلی بار ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ حکومت کی پالیسیوں اور آزاد تجارت کے نظریے نے اس انقلاب کو کس طرح یہ ہمارا چھٹا حصہ ہے، اور آج ہم صنعتی انقلاب کے 2 سب سے بڑے مغالطوں پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، پہلا تو یہ کہ آزاد تجارت کا نظریہ اتنا زبردست تھا کہ سب نے اسے فوراً قبول کر لیا، اور دوسرا جو شاید اس سے بھی بڑا افسانہ ہے کہ صنعتی ترقی صرف اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے آپ کہہ لیں آنکھیں بند کر لی تھیں اور معیشت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ بالکل، اور آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ حقیقت جو ہے وہ ان کہانیوں سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ ہم باب 12 سے شروع کریں گے جو برطانیہ کے تحفظ پسندی سے آزاد تجارت کی طرف سفر کا احاطہ کرتا ہے، اور پھر باب 13 میں حکومت کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ جی، اور دیکھیں گے کہ حکومت کا حقیقی کردار ہماری سوچ سے کتنا مختلف تھا۔ چلیں پھر اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو آزاد تجارت سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات ہمیشہ بڑی دلچسپ لگتی ہے کہ ایک وقت تھا جب ہر ملک اپنی صنعت کو تالے میں بند رکھتا تھا، اور پھر اچانک برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اپنے دروازے کھول رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا قدم کیوں اور کیسے اٹھایا گیا؟ دیکھیں، اس کی شروعات ایک نئے اعتماد سے ہوئی۔ 18ویں صدی کے آخر تک برطانوی صنعت کار، خاص طور پر جو کپاس اور لوہے کی صنعت سے وابستہ تھے، وہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کی مصنوعات دنیا میں بہترین ہیں۔ اچھا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور انہیں حکومتی تحفظ کی وہ جو بیساکھیاں ہوتی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی نظریاتی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ خالصتاً معاشی خود اعتمادی تھی کہ ہم اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل بالکل یہی سوچ تھی، اور اس اعتماد کا پہلا عملی مظاہرہ ہمیں 1786 کی ایڈن ٹریٹی میں نظر آتا ہے جو برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہوئی تھی۔ اچھا، اس معاہدے نے دونوں ملکوں کے درمیان بہت سی تجارتی رکاوٹوں کو کم کیا، اور یہ آزاد تجارت کی سمت میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ 1793 میں فرانس کے ساتھ انقلابی جنگوں کا آغاز ہو گیا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 22 سال تک جاری رہا۔ 22 سال؟ جی، اور جنگیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو خراجات پورے کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے درآمدات پر بھاری ٹیکس اور ٹیرف لگا دیے۔ اوہو، تو سارا رجحان الٹ کیا؟ مکمل طور پر الٹ گیا۔ صنعت کار اور کسان جو چند سال پہلے مقابلے کے لیے تیار تھے، اب اسی حکومتی تحفظ کے عادی ہو چکے تھے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد بھی وہ چاہتے تھے کہ یہ تحفظ جاری رہے۔ یعنی ایک طرح سے انہیں اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ اور اسی تحفظ پسندی کی سب سے بڑی مثال وہ مشہور کارن لاز تھے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، یہ قوانین اناج، خاص طور پر گندم کی درآمد کو بہت مہنگا بنا کر مقامی زمینداروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے تھے، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ عام آدمی کے لیے روٹی کی قیمت مصنوعی طور پر زیادہ رکھی جاتی تھی۔ بالکل، اور ظاہر ہے
اس پر شدید عوامی رد عمل سامنے آیا۔ اور اسی رد عمل سے اینٹی کارن لا لیگ جیسی تنظیمیں پیدا ہوئیں۔ ہاں، لیکن یہ کوئی عام احتجاجی تحریک نہیں تھی۔ 1839 میں قائم ہونے والی یہ لیگ، جسے مانچسٹر کے صنعتکاروں کی حمایت حاصل تھی، وہ سیاسی مہم کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ وہ کس طرح؟ انہوں نے پہلی بار جدید پبلک ریلیشنز اور آپ کہہ لیں پروپیگنڈا کی تکنیکیں استعمال کی۔ انہوں نے اس مسئلے کو صرف معاشی نہیں رہنے دیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کیسے؟ مطلب کیا حربے استعمال کیے؟ انہوں نے کارن لاس کو ایک اخلاقی اور مذہبی مسئلہ بنا دیا۔ ان کے پیمفلیٹس اور تقریروں میں کارن لاس کو غریبوں کے خلاف گناہ اور غیر مسیحی قانون قرار دیا جاتا تھا۔ واہ! یہ صرف لوگوں کے دماغ سے نہیں بلکہ ان کے دل اور ان کی روح سے بات کر رہے تھے۔ یہ آج کی جو جدید سیاسی مہمیں ہیں نا، ان کا پیش خیمہ تھا۔ وہ اس تبدیلی کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ سب سے شدید مخالفت اشرافیہ کی طرف سے نہیں تھی، کیونکہ ان کے مفادات بہت متنوع تھے۔ ان کی دولت صرف زمین سے نہیں آتی تھی۔ اچھا۔ جی، ان کی سرمایہ کاری کانکنی میں، ریلوے میں، صنعت میں، ہر جگہ تھی۔ تو ان کو آزاد تجارت سے بھی فائدہ تھا۔ اصل اور شدید مزاحمت چھوٹے کسانوں اور کرایہ داروں کی طرف سے تھی۔ وہ کیوں؟ انہیں تو سستے اناج سے فائدہ ہونا چاہیے تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر باہر سے سستا اناج آیا تو ان کی فصلیں کوئی نہیں خریدے گا اور وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ ان کے لیے صرف منافع کا نہیں بلکہ بقا کا مسئلہ تھا۔ صحیح۔ ان کا پورا طرز زندگی داؤ پر لگا ہوا تھا۔ بالکل۔ اسی وجہ سے پارلیمنٹ میں کئی سالوں تک یہ معاملہ تعطل کا شکار رہا۔ تو آخر یہ تعطل ٹوٹا کیسے؟ کچھ تو ہوا ہوگا۔ ایک خوفناک انسانی عالمیہ نے اسے توڑا۔ 1845 میں آئرلینڈ میں آلو کی فصل ایک بیماری کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اوہ، وہ مشہور آئرش قحط۔ جی، جس سے تاریخ کا بدترین قحط پڑا۔ لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے تھے یا ہجرت پر مجبور تھے۔ اس بحران کی وجہ سے برطانیہ میں اناج کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ تو حکومت پر دباؤ ناقابل برداشت ہو گیا۔ جی، اور وزیر اعظم رابرٹ پیل نے آخرکار کارن لاز کو منسوخ کر دیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا سیاسی جوا تھا۔ پیل نے اپنی ہی کنزرویٹو پارٹی کو تقسیم کر دیا تھا۔ تو کیا یہ فیصلہ خالصتاً انسانی ہمدردی پر مبنی تھا یا اس میں کوئی سیاسی حساب کتاب بھی تھا کہ شہروں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو قابو کیا جائے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور تاریخ دان آج بھی اس پر بحث کرتے ہیں۔ یقینی طور پر انسانی بحران ایک بہت بڑا محرک تھا، لیکن پیل یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ صنعتی شہروں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور غربت ایک سیاسی ٹائم بم ہے۔ صحیح۔ روٹی کی قیمت کم کرنا معاشرتی استحکام کے لیے ضروری تھا، تو یہ ہمدردی اور سیاسی حقیقت پسندی کا ایک امتزاج تھا۔ 1846 میں قانون منسوخ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پیل کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو گیا، لیکن برطانیہ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اور اس کے نتائج کیا نکلے؟ کیا معیشت پر فوری اثر ہوا؟ نتائج بہت دور رس تھے۔ اس کے بعد تو جیسے تبدیلی کی ایک لہر آ گئی۔ 1849 میں صدیوں پرانے نیویگیشن ایکٹس، وہ جو برطانوی جہاز رانی کی اجارہ داری قائم رکھتے تھے۔ جی بالکل، وہ ختم کر دیے گئے۔ پھر 1860 کے بجٹ تک برطانیہ عملی طور پر ایک مکمل آزاد تجارتی معیشت بن چکا تھا، جہاں چند لگژری آئٹمز کے علاوہ تقریباً ہر چیز پہ ڈیوٹی ختم کر دی گئی تھی۔ اور اس نے برطانیہ کو صحیح معنوں میں دنیا کی ورکشاپ بنا دیا۔ بالکل، جو پوری دنیا کو اپنا صنعتی سامان فروخت کر رہا تھا۔ تو آزاد تجارت کی کہانی میں ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ اسے نافذ کرنے اور پرانے قوانین کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت فعال اور طاقتور حکومت کی ضرورت تھی۔ جی، اور یہ بات ہمیں سیدھا ہمارے دوسرے موضوع پر لے آتی ہے۔ یہ جو لیسے فیر یعنی عدم مداخلت کا مشہور تصور ہے، کیا یہ واقعی موجود بھی تھا؟ یہ صنعتی انقلاب کے بارے میں سب سے بڑے افسانوں میں سے ایک ہے۔ ایڈم اسمتھ کے نادیدہ ہاتھ کے نظریے کو بہت ہی سادہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ حکومت نے بس پیچھے ہٹ کر سب کچھ مارکیٹ پر چھوڑ دیا اور ترقی خود بخود ہو گئی۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو حقیقت کیا تھی؟ اگر حکومت مداخلت نہیں کر رہی تھی تو کیا کر رہی تھی؟ 18ویں صدی میں حکومت غیر فعال نہیں تھی بلکہ غیر مؤثر تھی۔
مطلب بہت سے پرانے قوانین جیسے کاریگروں کی تربیت کے قوانین، یعنی اپرینٹسشپ لاز؟ جی اپرینٹسشپ لاز، یا سود کی حد مقرر کرنے والے یوزری لاز، یوزری لاز۔ یہ سب کتابوں میں تو موجود تھے، لیکن حکومت کے پاس ان پر عمل درآمد کروانے کی مشینری ہی نہیں تھی، تو وہ بس نظر انداز کیے جاتے تھے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں کہ کس طرح حکومت نے غیر مؤثر ہونے کی بجائے زیادہ مؤثر بننے کی کوشش کی؟ اسمگلنگ کی مثال سب سے واضح ہے، جب چائے پر درآمدی ڈیوٹی 119% تھی۔ 119%؟ جی 119%، تو ظاہر ہے تقریباً ساری چائے اسمگل ہو کر آتی تھی، حکومت کو اس سے کوئی ٹیکس نہیں ملتا تھا۔ جب 1794 میں وزیر اعظم پٹ نے ڈیوٹی کم کر کے صرف 12.5% کر دی تو قانونی درآمدات بڑھ گئی ہوں گی؟ بہت زیادہ۔ قانونی طور پر درآمد ہونے والی چائے کی مقدار 5 ملین پاؤنڈ سے بڑھ کر تقریباً 17 ملین پاؤنڈ ہو گئی۔ یعنی حکومت عدم مداخلت نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ زیادہ ہوشیاری سے کام لے رہی تھی تاکہ ٹیکس وصول کر سکے اور معیشت کو قانونی دائرے میں لا سکے۔ وہ غیر مؤثر قوانین کو ختم کر کے مؤثر قوانین بنا رہی تھی۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ اصل تبدیلی حکومت کی مداخلت کے خاتمے میں نہیں تھی، بلکہ اس کی تکنیک اور اس کے فلسفے میں تھی۔ 19ویں صدی میں ریاست نے معیشت میں پہلے سے کہیں زیادہ گہری، منظم اور مؤثر مداخلت شروع کی۔ اور آپ نے کہا تھا کہ اس کا اہم موڑ 1830 کی دہائی تھی۔ جی 1830 کی دہائی۔ اس دہائی میں ایسا کیا خاص ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ اس کے نفاذ کے لیے ایک باقاعدہ سرکاری مشینری بنانے کا اصول اپنایا گیا۔ اس کی بہترین مثال 1833 کا فیکٹری ایکٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی تو ایک ایکٹ آیا تھا 1802 میں شاید۔ آیا تھا، لیکن وہ مکمل ناکام رہا کیونکہ اس کے نفاذ کی ذمہ داری مقامی میجسٹریٹس پر تھی، جن کی کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی یا وہ خود فیکٹری مالکان کے دوست تھے۔ اور 1833 کے ایکٹ میں کیا مختلف تھا؟ اس ایکٹ نے پہلی بار تنخواہ دار آزاد فیکٹری انسپیکٹرز کا نظام متعارف کرایا۔ یہ صرف 4 انسپیکٹر تھے جنہیں پورے ملک میں کسی بھی فیکٹری میں داخل ہونے، ریکارڈ چیک کرنے اور مالکان پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار تھا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ تو ریاست اب صرف قانون نہیں بنا رہی تھی، بلکہ زمین پر جا کر اس پر عمل بھی کروا رہی ہے۔ جی ہاں، اور ان انسپیکٹرز کو فیکٹریوں میں جو حالات ملے ہوں گے وہ ناقابل تصور ہوں گے۔ بالکل، چھوٹے چھوٹے بچے دن میں 12 سے 14 گھنٹے خطرناک مشینوں پر کام کرتے تھے۔ ان انسپیکٹرز کی رپورٹس نے پہلی بار ان ہولناک حالات کو سرکاری طور پر بے نقاب کیا، جس سے مزید اصلاحات کے لیے عوامی دباؤ پیدا ہوا۔ تو یہ ایک ماڈل بن گیا کہ پہلے تحقیقات کرو، پھر قانون بناؤ اور پھر اس کے نفاذ کے لیے انسپیکٹرز مقرر کرو۔ جی ہاں، یہی ماڈل پھر ہر جگہ استعمال ہوا۔ 1842 میں کانوں میں عورتوں اور بچوں کے کام کرنے پر پابندی کے لیے مائنز ایکٹ آیا، جس کے لیے بھی انسپیکٹرز مقرر کیے گئے۔ اچھا، 1840 میں چمنی صاف کرنے والے چھوٹے بچوں کے استحصال کو روکا گیا۔ یہاں تک کہ مسافروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیسنجر ایکٹس بنائے گئے اور بندرگاہوں پر افسر تعینات کیے گئے تاکہ بحری جہازوں کے مالکان غریب تارکین وطن کو جانوروں کی طرح نہ بھریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حکومت نے خود کو معیشت سے الگ نہیں کیا، بلکہ صنعتی معاشرے کے جو نئے اور پیچیدہ مسائل تھے ان سے نمٹنے کے لیے اپنے کردار کو زیادہ منظم، پیشہ ورانہ اور مؤثر بنایا۔ یہ تو لازے فیر کے بالکل الٹ ہے۔ تھی اس عمل نے ایک پیشہ ور سول سروس کی بنیاد رکھی جو معیشت کو منظم کرنے اور سماجی برائیوں کو دور کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہی تھی۔ تو آج کے اس تفصیلی تجزیے سے 2 بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول، برطانیہ کا آزاد تجارت کی طرف سفر صرف ایک معاشی نظریے کی جیت نہیں تھا، بلکہ ایک پیچیدہ عمل تھا جس کے پیچھے صنعتی اعتماد، متوسط طبقے کا سیاسی دباؤ اور وہ ایک خوفناک انسانی بحران جیسے عوامل کار فرما تھے۔ اور دوم، حکومت کی عدم مداخلت یا لازے فیر کا تصور ایک بہت سادہ تشریح ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت میں ریاست نے صنعتی انقلاب کے پیدا کردہ چیلنجز جیسے فیکٹریوں کے خراب حالات اور مزدوروں کے استحصال سے نمٹنے کے لیے نگرانی، ضابطہ کاری اور قانون سازی کے نئے اور زیادہ مؤثر طریقے اپنائے۔ اور اسی نے جدید فلاحی ریاست کی بنیاد بھی رکھی۔ جی بالکل۔ اور ہمارے لیے غورطلب بات یہ ہے کہ آزاد تجارت، مقابلہ تحفظ پسندی
اور معیشت میں حکومت کے مناسب کردار پر ہونے والی یہ بحثیں آج 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا بھر میں اسی شدت اور اہمیت کے ساتھ جاری ہیں۔ بالکل جاری ہیں۔ اگلے حصے یعنی 7ویں حصے میں ہم معاشی نمو، اس کے چکر اور معیار زندگی، اکنامک گروتھ، سائیکلز اینڈ لیونگ سٹینڈرڈز کا یہ حصہ 7 ہے، اور اس میں ہم فلس ڈین کی کتاب کے 2 میرے خیال میں سب سے اہم ابواب پر بات کریں گے۔ جی، باب 14 جو معاشی اتار چڑھاؤ کے بارے میں ہے، اور باب 15 جو معیار زندگی پر ہے نا؟ بالکل۔ تو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دور میں غوطہ لگانے والے ہیں جس نے ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، برطانوی صنعتی انقلاب۔ جی، لیکن ہم صرف بڑی مشینوں اور فیکٹریوں کی بات نہیں کریں گے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ملک کی دولت بڑھ رہی تھی تو کیا ایک عام مزدور کی جیب میں بھی کچھ آ رہا تھا؟ اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ جی، کیونکہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ صنعتی انقلاب نے دنیا بدل دی، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اس نے ایک عام آدمی کی روٹی بھی بدلی یا نہیں؟ بالکل، اور اس سوال کا جواب کوئی سیدھا سادہ ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے پاس فلس ڈین کی کتاب کے جو 2 ابواب ہیں وہ اسی پیچیدگی کو کھولتے ہیں۔ ایک طرف ہم معیشت کی نبض کو دیکھیں گے، اس کی ترقی، اس کے اتار چڑھاؤ، صحیح۔ اور دوسری طرف ہم اس گرما گرم بحث کا جائزہ لیں گی جو آج تک جاری ہے۔ کیا صنعتی انقلاب عام لوگوں کے لیے ایک نعمت تھی یا ایک لعنت؟ تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے معیشت کی ہی بات کرتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 18ویں صدی کے وسط سے پہلے تو ترقی تقریباً رکی ہوئی تھی۔ جی، بالکل رکی ہوئی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ معیشت نے اچانک گیئر بدلا؟ دیکھیں، ثبوت اعداد و شمار میں ہے، جو اگرچہ اس دور کے حساب سے آپ کہہ سکتی ہیں ادھورے ہیں، لیکن کہانی بالکل صاف سناتے ہیں۔ اچھا، 1750 کے آس پاس کچھ ہلچل شروع ہوئی، لیکن اصل دھماکہ ہوا 1780 کی دہائی میں۔ یعنی صدی کے آخر میں؟ جی، قومی پیداوار کی شرح نمو 2 گنی ہو گئی، اور تاریخ میں پہلی بار ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ فی کس آمدنی آبادی کی شرح سے تیز ہو گئی۔ بالکل، آبادی میں اضافے کی شرح سے مسلسل تیز بھاگنے لگی۔ ایک منٹ، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آمدنی آبادی سے تیز بھاگنے لگی؟ اس کا مطلب ہے کہ انسانیت نے ہزاروں سال بعد پہلی بار مالتھس کے جال سے چھٹکارا پایا تھا۔ مالتھس کا جال؟ جی، اس سے پہلے ہزاروں سال سے انسانیت اس جال میں پھنسی ہوئی تھی، یعنی آپ زیادہ اناج اگاتے تو آبادی بڑھ جاتی اور سب واپس بھوکے ہو جاتے۔ اچھا، تو ترقی ہمیشہ آبادی کھا جاتی تھی۔ بالکل، لیکن یہاں پہلی بار معیشت کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اضافی دولت پیدا کر رہی تھی۔ واہ، یہ تو واقعی ایک تاریخی موڑ تھا۔ جی، انسان نے پہلی بار اس بھوت سے جان چھڑائی تھی۔ لیکن کیا یہ ترقی ایک سیدھی لکیر کی طرح اوپر ہی اوپر جا رہی تھی یا اس میں بھی جھٹکے تھے؟ باب کا عنوان ادوار یعنی سائیکلز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ سفر بالکل ہموار نہیں تھا۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ معیشت ایک دھڑکتے ہوئے دل کی طرح چل رہی تھی جس میں کئی طرح کی دھڑکنیں تھیں۔ اچھا، سب سے پرانی اور بنیادی دھڑکن تو موسمی تھی۔ صنعتی انقلاب سے پہلے ہر چیز موسم اور فصلوں سے جڑی تھی۔ یعنی سردیوں میں کام رک گیا، گرمیوں میں دریا سوکھ گئے، اس طرح کی چیزیں؟ جی ہاں، سردیوں میں دریا جم جاتے، تجارت رک جاتی۔ گرمیوں میں دریا سوکھ جاتے تو پانی سے چلنے والی ملیں سست ہو جاتی۔ معیشت کا پورا کیلنڈر زراعت کے گرد گھومتا تھا۔ تو کھیتی باڑی والے سائیکل تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن کیا اس نئی صنعتی معیشت کے اپنے الگ اتار چڑھاؤ تھے؟ کیا فیکٹریوں کا بھی کوئی موسم ہوتا تھا؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ فیکٹریوں کا موسم تو نہیں تھا، لیکن ان کا ایک نیا خود ساختہ موسم ضرور بن گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جسے ہم تیزی اور مندی یعنی بوم اینڈ بسٹ کہتے ہیں۔ یہ تجارتی ادوار تھے۔ صحیح۔ جیسے جیسے معیشت زیادہ پیچیدہ اور مربوط ہوتی گئی، یہ سائیکل زیادہ واضح ہوتے گئے۔ ہر 5 سے 8 سال میں ایک چکر آتا تھا۔ کچھ سال زبردست تیزی، سرمایہ کاری، اور پھر اچانک مندی، بے روزگاری اور بحران۔ تو یہ صرف چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤ نہیں تھے، کیا اس سے بھی کوئی بڑی تصویر تھی؟ بالکل، اور یہیں پر کہانی واقعی ذہن گھما دیتی ہے۔ اچھا،
ذرائع بتاتے ہیں کہ ان چھوٹے سائیکلز کے نیچے معیشت کے اندر ایک بہت بڑا 50 سے 60 سالہ دل دھڑک رہا تھا۔ 50 سے 60 سال؟ اتنا لمبا سائیکل؟ جی، اسے کانڈریٹیو سائیکل یا لمبی لہریں کہتے ہیں۔ ہر بار جب کوئی بڑی انقلابی ٹیکنالوجی آتی، جیسے بھاپ کا انجن یا کپاس کی صنعت، تو وہ معیشت کو 20-25 سال کے لیے زبردست تیزی دیتی۔ اور پھر اس ٹیکنالوجی کی افادیت کم ہونے لگتی اور معیشت ایک لمبے سست روی کے دور میں داخل ہو جاتی، جب تک کہ کوئی نئی بڑی ایجاد نہ آ جائے۔ کمال ہے، یہ صرف ترقی نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آنے والے معاشی زلزلے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 18ویں صدی کے شروع کے اتار چڑھاؤ اور بعد میں آنے والے ان جدید سائیکلز میں بنیادی فرق ان کی وجہ کا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، بنیادی فرق وجہ کا تھا۔ پرانے اتار چڑھاؤ اکثر بیرونی جھٹکوں کی وجہ سے ہوتے تھے، فصل خراب ہو گئی، بادشاہ نے جنگ چھیڑ دی یا کوئی وبا پھیل گئی، صحیح وجہ سے آتے تھے۔ سرمایہ کاری بہت زیادہ ہو گئی یا تاجروں کا اعتماد اچانک ختم ہو گیا۔ اور یہ لہریں ایک مربوط نظام میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی تھی۔ بالکل۔ اچھا، تو ایک طرف معیشت میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، نئی فیکٹریاں، بھاپ کے انجن اور دولت کے انبار، لیکن اگر ہم مانچسٹر کی کسی فیکٹری میں 14 گھنٹے کام کرنے والے مزدور کی نظر سے دیکھیں تو کیا اس کی زندگی میں کوئی بہتری آ رہی تھی؟ اور یہاں آ کر تاریخ دان 2 کیمپوں میں بٹ جاتے ہیں اور یہ بحث آج تک چل رہی ہے۔ اچھا، تو یہ متنازع ہے۔ بہت زیادہ۔ بات اکثر سیاست پر آ جاتی ہے۔ ایک کیمپ مایوس نقطہ نظر والوں کا ہے، جیسے فریڈرک اینگلز، جو کہتے ہیں کہ صنعتی انقلاب نے مزدوروں کے لیے جہنم بنا دیا تھا۔ یعنی گندی بستیاں، فیکٹریوں میں غیر انسانی حالات اور غربت۔ مسائل تھے، لیکن مجموعی طور پر قومی دولت بڑھ رہی تھی اور آخرکار اس کا فائدہ سب کو ہوا۔ تو پھر سچائی کا پتہ کیسے چلے؟ ذرائع میں جو ثبوت دیے گئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر لوگ کیا خرید رہے تھے، کیا کھا پی رہے تھے؟ یہیں پر تصویر بہت دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ درآمدی اشیاء کو دیکھیں، جیسے چائے، چینی، تمباکو، تو ان کا استعمال بڑھ رہا تھا۔ جس سے لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس تھوڑا بہت اضافی پیسہ آ رہا تھا۔ جی، لیکن جب آپ مقامی اور بنیادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے گوشت اور گندم، تو ان کا استعمال کچھ عرصے کے لیے شاید کم ہوا۔ اوہ، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اب اس کے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو لوگ واقعی غریب ہو رہے تھے، یا پھر شہروں میں آنے کی وجہ سے ان کی خوراک کی عادتیں بدل رہی تھیں اور یہ چیزیں مہنگی ہو گئی تھیں۔ کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ملتا۔ اور اس کہانی کا دوسرا رخ، شہروں میں زندگی کیسی تھی؟ مایوس نقطہ نظر والے اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ اور یہ ان کا سب سے مضبوط نقطہ ہے۔ ذرائع اس دور کے شہروں کی جو تصویر کشی کرتے ہیں وہ خوفناک ہے۔ مثلاً مانچسٹر اور لیورپول جیسے شہروں کا تصور کریں۔ تنگ، گندی گلیاں، ہر طرف فیکٹریوں کا دھواں، صاف پانی اور نکاسی کا کوئی نظام نہیں۔ ایک ایک کمرے میں کئی خاندان رہ رہے ہیں۔ ان شہروں میں شرح اموات، خاص طور پر بچوں کی، دیہات سے کہیں زیادہ تھیں۔ لوگ بہتر زندگی کی امید میں گاؤں چھوڑ کر شہر آ تو رہے تھے، لیکن وہ ایک غیر صحت مند اور جان لیوا ماحول میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے۔ تو کیا ہم اس پورے دور کو ایک جیسا سمجھیں یا پھر اس میں بھی مختلف مراحل تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ماخذ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک ٹائم لائن دیتا ہے جو بہت مددگار ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا دور ہے تقریباً 1780 سے 1820 تک کا۔ ٹھیک ہے۔ اس عرصے میں زیادہ تر شواہد یہی بتاتے ہیں کہ عام آدمی کے حالات غالباً بدتر ہوئے۔ بدتر ہوئے ترقی کے باوجود؟ جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ نیپولین کے ساتھ طویل جنگیں، خراب فصلوں کی وجہ سے قحط اور تیزی سے بڑھتی آبادی کا دباؤ، یہ سب مل کر صنعتی ترقی کے ابتدائی فوائد کو کھا گئے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے 40 سال تو بہت مشکل تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 1820 سے 1840 کا دور آتا ہے، جو ایک غیر یقینی دور ہے۔ غیر یقینی؟ جی، مطلب کوئی بڑی بہتری کا واضح ثبوت نہیں ملتا، لیکن حالات مزید خراب ہونے کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ یہاں پر امید نقطہ نظر والوں کا پلڑا شاید تھوڑا سا بھاری ہے، لیکن اگر کوئی بہتری تھی بھی تو وہ بہت معمولی تھی۔ تو زندگی بس جیسے تیسے چل رہی تھی؟ بالکل۔
تو پھر وہ بڑی تبدیلی جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں وہ کب آئی؟ وہ واضح اور نمایاں تبدیلی 1840 کی دہائی کے بعد شروع ہوئی۔ آخرکار۔ جی، اس دور میں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ حقیقی اجرتیں بڑھنے لگیں اور معیار زندگی میں ایک ٹھوس بہتری نظر آنے لگی۔ یہ وہ وقت ہے جب صنعتی انقلاب کے فوائد آخرکار محنت کش طبقے کی نچلی ترین سطح تک پہنچنا شروع ہوئے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، 1840 کے بعد یہ بہتری آئی کیسے؟ کیا فیکٹری مالکان نے اچانک مزدوروں کی تنخواہیں بڑھا دی تھی؟ نہیں، اور یہی اس تجزیے کا سب سے شاندار اور حیران کن نقطہ ہے۔ اچھا؟ ذرائع کے مطابق بہتری کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ موجودہ ملازمتوں میں تنخواہیں بڑھ رہی تھیں۔ اصل تبدیلی افرادی قوت کے ڈھانچے میں آ رہی تھی۔ ڈھانچے میں تبدیلی؟ مطلب؟ لاکھوں لوگ کم اجرت والے غیر یقینی اور موسمی زرعی کاموں کو چھوڑ کر شہروں میں زیادہ باقاعدہ اور بہتر تنخواہ والی فیکٹری اور صنعتی ملازمتوں کی طرف منتقل ہو رہے تھے۔ اچھا، تو یہ انفرادی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ پوری لیبر فورس اپ گریڈ ہو رہی تھی۔ بالکل، مزدوروں کی یہ اجتماعی اپ گریڈنگ، کھیت سے فیکٹری تک کا سفر، اسی نے پوری محنت کش طبقے کی اوسط آمدنی کو اوپر اٹھایا۔ واہ! ماخذ اسے صنعتی انقلاب کی حقیقی روح اور جوہر کہتا ہے۔ یہ معیشت کی ایک بنیادی اور ساختی تبدیلی تھی جس کا اثر آخرکار دہائیوں بعد ظاہر ہوا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم پوری تصویر کو دیکھیں تو صنعتی انقلاب کوئی پریوں کی کہانی نہیں تھی جہاں ایک ایجاد ہوئی اور سب خوشحال ہو گیا۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت ہنگامہ خیز، تکلیف دہ اور ناہموار عمل تھا جس کے مختلف مراحل تھے، اور ایک لمبے عرصے تک، تقریباً 2 نسلوں تک، عام لوگوں کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی، بھلے ہی ملک کی مجموعی دولت بڑھ رہی تھی۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ مسلسل معاشی ترقی کے لیے ٹیک آف کا نظریہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اس کے فوائد نہ تو فوری تھے اور نہ ہی برابر تقسیم ہوئے۔ صحیح۔ ابتدائی مرحلے میں زبردست سماجی انتشار اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرح سے یہ اس نسل کی قربانی تھی جس کی بنیاد پر مستقبل کی نسلوں نے ایک بہتر معیار زندگی حاصل کیا۔ یہ ذرائع ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تکنیکی تبدیلی کے فوائد کو معاشرے کی اکثریت تک پہنچنے میں کتنا وقت؟ تقریباً 50 سے 60 سال لگے۔ جی، ایک طویل عرصہ۔ یہ بات ہمیں آج کے دور کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم بھی ایک بڑے تکنیکی انقلاب، مصنوعی ذہانت اور آٹومیشن کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی تبدیلی سے قلیل مدت میں کون فائدے میں ہیں اور کون نقصان میں، اور ان فوائد کو سب تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ حصہ 8 آخری حصہ ہوگا۔ آج ہم فلز ڈین کی کتاب دی فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن پر اپنی سیریز کے بالکل آخری پڑاؤ پر ہیں۔ جی، آج ہم باب 16 کامیابی یعنی دی اچیومنٹ پر بات کریں گے، جو کہ 1750 سے 1850 تک کے پورے 100 سالہ سفر کا نچوڑ ہے۔ اور آج کا مقصد صرف خلاصہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ 1850 میں برطانیہ کیسا ملک بن چکا تھا، اس کی معاشی اور سماجی ساخت کیا تھی، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک کامیابی تھی؟ بالکل، اور اگر تھی بھی تو کس کے لیے؟ اس لفظ کامیابی کے پیچھے چھپے ہوئے انسانوں کی کہانیاں کیا تھیں؟ اچھا، تو اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ 1850 تک برطانیہ بلا شبہ ایک بالکل نئی دنیا بن چکا تھا، لیکن یہ کامیابی وہاں رہنے والے عام لوگوں کے لیے کیسی نظر آتی تھی؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سیدھا نہیں ہے، کیونکہ 1850 کا برطانیہ تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف نئی صنعتی طاقت تھی تو دوسری طرف پرانی روایات کی گہری جڑیں۔ چلیں اسی تضاد کو سمجھنے کے لیے 1850 کے معاشی منظرنامے سے شروع کرتے ہیں۔ برطانیہ کو دنیا کی ورکشاپ کہا جانے لگا تھا۔ کیا یہ واقعی اس لقب کا حقدار تھا؟ حقدار تو تھا، لیکن شاید اس طرح نہیں جس طرح ہم آج تصور کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کو دیکھیں تو تبدیلی حیران کن ہے۔ 1850 تک مینوفیکچرنگ میں تقریباً 35 لاکھ لوگ کام کر رہے تھے۔ 35 لاکھ؟ جی، جبکہ زراعت میں یہ تعداد کم ہو کر صرف 20 لاکھ رہ گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، ایک ایسا پلٹاؤ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے،
مطلب کام کی نوعیت ہی بدل گئی. اکثریت اب کھیتوں میں نہیں، فیکٹریوں یا ورکشاپس میں تھی. ہاں، اور صرف یہی نہیں، زراعت خود بھی بدل چکی تھی۔ 75% سے زیادہ زرعی کارکن اب زمین کے مالک کسان نہیں تھے، بلکہ بے زمین اور تنخواہ دار ملازم تھے۔ لیکن یہاں سے تصویر دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے. اچھا؟ یعنی ایک طرف دھواں اگلتی فیکٹریاں اور بھاپ کے انجن، اور دوسری طرف پرانی دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. یہ کیسے ممکن تھا؟ بالکل یہی ہو رہا تھا۔ سب سے حیران کن مثال گھریلو ملازمین کی ہے۔ ہر 6 یا 7 کارکنوں میں سے ایک گھریلو ملازم تھا۔ 1 منٹ، کیا کہا آپ نے؟ ہر 7 میں سے ایک ورکر گھریلو ملازم تھا؟ جی بالکل۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مشینیں لگانے کے بجائے انسانوں سے کام چلایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ سستے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ لیبر اتنی سستی اور وافر تھی کہ بہت سے کاموں کے لیے مشینری میں سرمایہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ یہی صورتحال نقل و حمل میں بھی نظر آتی ہے۔ ہم ریلوے کو انقلاب کا نشان سمجھتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن 1850 میں بھی گھوڑوں سے متعلق کاموں جیسے گاڑیاں چلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان میں ریلوے سے زیادہ لوگ ملازم تھے۔ یہ تصویر تو ہمارے ذہن میں بنی ہوئی بھاپ سے چلنے والی سلطنت سے بہت مختلف ہے۔ تو کیا دنیا کی ورکشاپ اپنا سامان بادبانی کشتیوں پر بھیج رہی تھی؟ بڑی حد تک ہاں، زیادہ تر بحری جہاز ابھی تک لکڑی کے تھے اور بادبانوں سے چلتے تھے۔ بھاپ والے جہاز ابھی اتنے عام نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح ریٹیل اور تقسیم کاری کا شعبہ بھی بہت روایتی تھا۔ کوئی سپر مارکیٹ نہیں تھی، زیادہ تر خرید و فروخت چھوٹی دکانوں، کھلے بازاروں اور پھیری والوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ قیمتوں پر بھاؤ تاؤ عام تھا، مقررہ قیمتوں کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن سڑکوں، نہروں اور ریلویز نے کچھ تو فرق ڈالا ہوگا۔ اس سب کا کوئی فائدہ تو ہوا ہوگا؟ یقیناً فائدہ بہت بڑا تھا۔ ان کی وجہ سے قومی منڈی مربوط ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پر آئرلینڈ کا تازہ مکھن اب سٹیم بوٹس کے ذریعے لیورپول پہنچ رہا تھا، یا لندن سے 20-25 مائل دور سے دودھ شہر میں لایا جا رہا تھا۔ اچھا، تو تبدیلی آ رہی تھی، لیکن یہ ہر جگہ اور ہر شعبے میں یکساں نہیں تھی۔ ایک نیا صنعتی برطانیہ پرانے روایتی برطانیہ کے ساتھ ہی موجود تھا۔ یہ معاشی تقسیم واقعی کمال کی ہے۔ معیشت ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں پر سوار تھی، ایک پاؤں مستقبل میں، دوسرا ماضی میں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا اثر معاشرے پر بھی گہرا پڑا ہوگا۔ کیا لوگوں کی سماجی حیثیت بھی اسی طرح بٹی ہوئی تھی؟ کیا پیسہ پرانی طاقت کو چیلنج کر رہا تھا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ معاشرتی ڈھانچہ بھی اسی طرح بدل رہا تھا، لیکن پرانی طاقتیں اب بھی بہت مضبوط تھیں۔ حکمران طبقہ اب بھی زمیندار طبقہ ہی تھا۔ 1859 میں بھی کابینہ کے زیادہ تر وزراء یا تو خود بڑے زمیندار تھے یا ان کے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، جی، سرکاری ملازمتوں اور سیاست میں سرپرستی اور خاندانی تعلقات کا نظام بہت گہرا تھا۔ لیکن یہ جو نئے صنعت کار تھے، جو کپاس اور لوہے سے کروڑ پتی بن رہے تھے، کیا ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی؟ ان کی معاشی حیثیت بہت تھی، لیکن سیاسی طاقت حاصل کرنے میں انہیں وقت لگا۔ ان کی نمائندگی کے لیے ایک نیا مڈل کلاس ضرور ابھر رہا تھا، جس میں تقریباً 3 لاکھ خاندان شامل تھے۔ یہ طبقہ تعلیم یافتہ تو تھا، لیکن ان کی تعلیم اکثر مقامی اسکولوں تک ہی محدود تھی۔ ان کی طاقت پیسہ تھا، خاندانی پس منظر نہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ 1865 میں صرف 10% بڑے اسٹیل مینوفیکچررز مہنگے پبلک اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے۔ زیادہ تر نے اپنے بل بوتے پر ترقی کی تھی۔ اور اس مڈل کلاس کے نیچے آبادی کی اکثریت تھی۔ بالکل محنت کش طبقہ، جن کا واحد اثاثہ ان کی جسمانی محنت تھی۔ ان کے پاس نہ زمین تھی، نہ سرمایہ۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ اگر فیکٹریوں کو چلانے کے لیے سستے لیبر کی ضرورت تھی اور پرانی اشرافیہ اقتدار میں تھی، تو پھر تعلیم کا کیا ہوا؟ کیا اس نئے دور میں تعلیم عام ہوئی؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ صنعتی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ یہ اس دور کا ایک اور بڑا تضاد ہے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو خواندگی میں اضافہ ہوا۔ 1750 تک زیادہ تر مرد اور 1840 کی دہائی تک زیادہ تر خواتین پڑھنا لکھنا جانتی تھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ کچھ صنعتی علاقوں جیسے لنکاشائر، جہاں ٹیکسٹائل کی صنعت عروج پر تھی،
وہاں 1790 سے 1830 کی دہائی تک خواندگی کی شرح میں حقیقت میں کمی آئی۔ کمی؟ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ آج کے دور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ صنعتی ترقی تعلیم کو کم کر دے۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ فیکٹری مالکان کو صرف روبوٹ جیسے مزدور چاہیے تھے، سوچنے والے انسان نہیں۔ بالکل، فیکٹری کے بہت سے کاموں کے لیے خاص طور پر پاور لوم پر گھریلو دستکاری جیسے ہینڈ لوم ویونگ سے کم مہارت اور تعلیم کی ضرورت ہوتی تھی۔ پاور لوم پر کام کرنے والی خاتون کی خواندگی کی سطح ان مرد ہینڈ لوم ویورز سے 1/3 سے بھی کم تھی جن کی جگہ انہوں نے لی تھی۔ اچھا۔ فیکٹری کو نظم و ضبط والے مزدور چاہیے تھے، پڑھے لکھے نہیں۔ فیکٹری سکول اکثر برائے نام ہوتے تھے۔ ایک فیکٹری انسپیکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایک فیکٹری میں فائر مین بوائلر میں کوئلہ ڈالنے کے وقفوں کے دوران بچوں کو پڑھاتا تھا۔ تو پھر تعلیم پھیل کیسے رہی تھی؟ اس کا سب سے بڑا ذریعہ سنڈے اسکول تحریک تھی۔ یہ رضاکارانہ تنظیمیں اتوار کے دن بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتی تھیں تاکہ وہ بائبل پڑھ سکیں۔ حکومت کا اس میں کوئی خاص کردار نہیں تھا۔ تو معیشت اور معاشرت دونوں میں پرانے اور نئے کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ ان سب باتوں کے بعد سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ کیا عام آدمی کی زندگی بہتر ہوئی؟ یہ امید پرست بمقابلہ مایوس پرست کی مشہور بحث اسی بارے میں ہے نا؟ جی، اور یہ بحث اس پورے دور کے مرکز میں ہے۔ یہ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ طرز زندگی کی مکمل تبدیلی کے بارے میں ہے۔ مایوس پرست نظریہ شہروں میں بھیڑ، گندگی، صفائی کی خراب صورتحال، آزادی کا خاتمہ، فیکٹری کے سخت ڈسپلن اور چائلڈ لیبر جیسی ہولناک حقیقتوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانوں سے ان کی خود مختاری چھین لی گئی تھی۔ بالکل، لیکن دوسری طرف والے کہتے ہیں کہ دیکھو چیزیں سستی ہو رہی تھیں، قومی آمدنی بڑھ رہی تھی، لوگوں کو نئی نوکریاں مل رہی تھیں۔ یہ امید پرستوں کا نظریہ ہے۔ جی، وہ قومی پیداوار میں فی کس اضافے اور صارفین کے لیے اشیاء کی بڑھتی ہوئی دستیابی کے اعداد و شمار کو بنیاد بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر معیشت کا حجم بڑھ رہا تھا، اس لیے اوسطاً لوگ بہتر حال میں ہوں گے۔ تو سچ کیا ہے؟ کیا ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو تصویر زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 1780 سے 1820 تک کا ہے۔ اس دور میں معیار زندگی میں گراوٹ کے شواہد زیادہ مضبوط ہیں۔ اچھا۔ جی، نپولین کے ساتھ جنگیں، قحط سالی اور آبادی میں تیز اضافے نے حالات کو بہت مشکل بنا دیا تھا۔ 1795 کو تو سیاہ ترین سال بھی کہا گیا ہے۔ یعنی انقلاب کے شروع میں عام لوگوں کے حالات مزید بگڑ گئے۔ شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دوسرا دور 1820 سے 1840 تک بہت غیر واضح ہے۔ کچھ اعداد و شمار معمولی بہتری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ حتمی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بے روزگاری جیسے اہم عوامل کا کوئی قابل اعتماد ڈیٹا موجود نہیں ہے، جس کے بغیر کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے۔ اور پھر 1840 کے بعد جسے وکٹورین دور کا عروج کہا جاتا ہے۔ 1840 کی دہائی کے بعد واضح اور قابل ذکر بہتری نظر آتی ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ نہیں تھی کہ سب کی تنخواہیں بڑھ گئی تھیں، بلکہ 2 دیگر عوامل زیادہ اہم تھے۔ وہ کیا تھے؟ پہلا، محنت کشوں کا کم تنخواہ والی نوکریوں جیسے زراعت سے بہتر تنخواہ والی صنعتی نوکریوں کی طرف بڑے پیمانے پر منتقل ہونا، اور دوسرا، روزگار کا پہلے سے زیادہ مستقل ہونا۔ تو پھر جی ایس مل کے 1848 کے اس مشہور قول کا کیا کہ اب تک کی تمام مشینی ایجادات نے شاید ہی کسی انسان کی دن بھر کی مشقت کو کم کیا ہو؟ دیکھیں، ایک قول میں بہت وزن ہے۔ کام کے گھنٹے لمبے تھے، حالات سخت تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ فیکٹری کا کام اگرچہ تھکا دینے والا اور یکساں تھا، لیکن کچھ پرانی دستکاریوں جیسے ہینڈلوم ویونگ یا کان کنی کے مقابلے میں جسمانی طور پر کم مشقت طلب تھا۔ تو تصویر یہاں بھی پیچیدہ ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑیں اور پوری کتاب کو دیکھیں تو اس کامیابی کا اصل فارمولا کیا تھا؟ یہ صرف چند ایجادات جیسے بھاپ کا انجن یا اسپننگ جینی کا کمال تو نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ یہ کئی انقلابات کا ایک طوفانی سنگم تھا جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر وقوع پذیر ہوئے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کا کمال نہیں تھا،
تو وہ کون سے انقلابات تھے؟ سب سے پہلے تو آبادی کا انقلاب۔ بڑھتی ہوئی آبادی نے فیکٹریوں کے لیے سستی لیبر اور مصنوعات کے لیے ایک بڑھتی ہوئی مارکیٹ دونوں فراہم کی۔ یعنی مزدور بھی اور خریدار بھی۔ بالکل۔ پھر زرعی انقلاب، جس نے اس بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک فراہم کی، جو کہ سب سے بنیادی ضرورت تھی۔ جس کے بغیر شہر بن ہی نہیں سکتے تھے اور فیکٹریاں چل ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہی بات ہے۔ اس کے علاوہ زراعت نے سرمایہ بھی مہیا کیا اور صنعتوں کے لیے ایک مضبوط گھریلو مارکیٹ بنائی۔ تیسرا تھا تجارتی انقلاب۔ برطانیہ کے پاس پہلے سے ہی ایک پختہ عالمی تجارتی نیٹ ورک تھا، جس نے صنعتوں کے لیے منڈیاں، تجارتی منافع سے سرمایہ اور سب سے اہم خام مال جیسے کپاس فراہم کیا۔ جو برطانیہ میں پیدا نہیں ہوتی تھی۔ جی، اور ان سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے نقل و حمل کا انقلاب تھا۔ نہروں اور پھر ریلویز نے ایک قومی منڈی کو مربوط کیا اور پیداواری لاگت کو ڈراماٹک طور پر کم کیا۔ اور سرمایہ کا کردار؟ سرمایہ کے کردار کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ شروع میں بچت کی شرح میں کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ زیادہ اہم بات یہ تھی کہ سرمایہ کو روایتی شعبوں جیسے زمین سے نکال کر نئی اور زیادہ پیداواری صنعتوں میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ اور حکومت کا کردار؟ کیا یہ خالصتاً آزاد منڈی کا دور تھا جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ حکومت کا کردار غیر فعال نہیں تھا۔ ہاں، اس نے پرانے غیر مؤثر ضابطوں کو ختم کیا، لیکن ساتھ ہی اس نے سماجی شعبوں جیسے فیکٹری قوانین میں مداخلت بھی شروع کی۔ اس سے ایک زیادہ مؤثر اور منظم ریاست وجود میں آئی۔ تو آخر میں اگر ہم برطانیہ کی ترقی کی رفتار کا جائزہ لیں تو کیا یہ دھماکہ خیز تھی جیسا کہ انقلاب کے لفظ سے لگتا ہے؟ یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ 1850 تک برطانوی معیشت میں مسلسل ترقی کی صلاحیت پیدا ہو چکی تھی اور یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ لیکن یہ ترقی جدید معیارات کے مطابق تیز رفتار نہیں تھی۔ اچھا۔ جی، پیداواری صلاحیت کو دگنا ہونے میں تقریباً نصف صدی لگی۔ یہ انقلابی رفتار نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر اتنی ساری تبدیلیاں ہو رہی تھیں تو رفتار سست کیوں تھی؟ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ معیشت کا ایک بڑا حصہ، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، اب بھی صنعتی انقلاب سے زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ زراعت، گھریلو ملازمت، روایتی ٹرانسپورٹ، یہ سب معیشت کا بڑا حصہ تھے اور ان کی ترقی کی رفتار سست تھی۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری اور شاید زیادہ اہم وجہ سستی لیبر کی فراوانی تھی۔ جب مزدور اتنے سستے ہوں تو نئی اور مہنگی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب کم ہوتی ہے۔ اور عالمی معیشت پر انحصار، کیا یہ طاقت تھی یا کمزوری؟ دونوں۔ یہ بہت گہرا انحصار تھا۔ خام مال جیسے کپاس اور تیار مال کی منڈیوں کے لیے برطانیہ عالمی معیشت پر انحصار کرتا تھا۔ یہ اس کی طاقت تھی کیونکہ اس نے برطانیہ کو دنیا بھر کے وسائل تک رسائی دی، لیکن یہ اس کی ممکنہ کمزوری بھی تھی کیونکہ عالمی منڈیوں میں کوئی بھی بحران براہ راست برطانوی معیشت پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ تو 1850 کی تصویر یہ ہے کہ برطانیہ ایک صنعتی دیو تو بن گیا تھا، لیکن اس کے پاؤں اب بھی پرانی روایتی مٹی میں تھے۔ یہ کامیابی گہرے سماجی تضادات، پرانی ساختوں کی موجودگی اور ایک ایسی ترقی کے ساتھ آئی جو مستقل تو تھی مگر دھماکہ خیز نہیں۔ یہ انقلاب جتنا بھاپ کے انجنوں کا تھا، اتنا ہی سماجی، تجارتی اور حکومتی تبدیلیوں کا بھی تھا۔ بالکل، اور اسی نقطے پر میں ایک آخری سوچ طلب بات کرنا چاہوں گی جو پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ صنعتی انقلاب نے برطانیہ کو دنیا میں سب سے آگے پہنچا دیا، لیکن کیا اس کی کامیابی کے اندر ہی مستقبل میں پیچھے رہ جانے کے بیج بھی چھپے ہوئے تھے؟ واہ، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ کامیابی کی بنیاد ہی آگے چل کر کمزوری بن سکتی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کا ابتدائی انحصار سستی لیبر اور پہلے سے موجود عالمی منڈیوں پر تھا، جس نے بعد میں مزید گہری اور مہنگی سائنسی اور تکنیکی تبدیلیوں کی حوصلہ شکنی کی؟ کیا برطانیہ اپنی ابتدائی کامیابیوں پر اتنا مطمئن ہو گیا کہ اس نے دوسری صنعتی لہر جو کیمیکلز، بجلی اور جدید تعلیم پر مبنی تھی، میں دوسرے ممالک جیسے جرمنی اور امریکہ کو آسانی سے آگے نکلنے دیا؟ ایک بہترین نکتہ جو ثابت کرتا ہے کہ تاریخ کبھی بھی ایک سادہ کہانی نہیں ہوتی۔
کامیابی اور ناکامی اکثر ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ یہ پوری سیریز مکمل ہوئی، اگلی